بچوں کو دیکھا ہے نا, کچھ نہ صبح اٹھتے ہی کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. جب وہ میچور ہوتے ہیں خاموش. جیسے جیسے انسان میچور ہوتا رہتا ہے اس میں خاموشی کا عنصر بڑھتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ بالکل خاموش. کوئی ضرورت کی بات ہوگی تو کرے گا, چپ بیٹھا رہے گا, اسی میں اس کو سکون ملتا ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں, اپنے مشائخ کو دیکھا ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی میں اکثر مثال دیتا ہوں. ان کی آدھے گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. جب وہ مجلس میں آ کے بیٹھتے تو بسا اوقات پوری مجلس میں خاموش رہتے. بھئی ایک ٹائم دیا ہوا تھا انہوں نے اپنے مریدوں کو آدھے گھنٹے کا, کہ اس میں ملاقات کے لیے آنا چاہو تو آ سکتے ہو. اور علماء کو تو وہ علماء اور طلباء جا کے بیٹھتے تھے ان کے آفس میں. آفس میں بیٹھنے سے پہلے اے سی چلا دیا جاتا تھا اور اس میں اسپرے کیا جاتا تھا خوشبو کا. خوشبو کے وہ بڑے عاشق تھے, خوشبو کے بغیر جہاں خوشبو نہیں ہوتی تھی تو ان کو وہاں بدبو آتی تھی, ٹھیک ہے نا. بہت مہنگی خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. تو وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے طلباء کو دیا ہوا تھا. تو آتے نیچے آ کے بیٹھ جاتے, بیٹھ کے سب کو ایک نظر دیکھتے, تھوڑا سا مسکراتے, اس کے بعد چپ, کیونکہ کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی کرنے کی تو چپ بیٹھیں. ہم بھی چپ, ہم بھی یہ نہیں کہ اور بھائی سنائیں خیریت حضرت آج صبح ناشتے میں کیا کھایا آپ نے. بھائی کرنا چاہو تو کچھ بھی بولتے رہو, اور کیا کھایا آپ نے ناشتے میں, اور امی ٹھیک ہیں, اور بھائی کیا کیا ہو گیا منگنی وہاں طے ہو گئی. خواتین یہی کر رہی ہوتی نا باتیں, میت میں بھی باتیں کرتی ہیں. کسی کی میت ہو جائے نا, اب وہاں بھی پوچھ رہی ہوں گی بہن اس دوپٹے کی کیا قیمت ہے, روتے روتے پوچھ رہی ہوں گی ہائے ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے اللہ مغفرت فرمائے. بہن یہ دوپٹہ کہاں سے لیا تھا تم نے؟ وہ پھر روتے روتے ہائے منع کے ابا بہت اچھے تھے, بولٹن مارکیٹ سے خریدا تھا میں نے. تو پھر وہ روتے روتے کہیں گے ہائے ہائے اللہ مغفرت کرے ان کے آپ کے میاں کی, بہت جوانی میں چلے گئے. ذرا سستا مل جاتا ہے بولٹن مارکیٹ میں, صحیح کیا آپ نے, وہاں سے حیدری سے لے لیتی تو غریب پڑ جاتا ذرا سا. تو ان کی باتیں رکتی نہیں. ہمارے حضرت آگے بیٹھتے تھے چپ, ہم بھی چپ اور حضرت بھی چپ, اس لیے کہ کوئی اہم بات آئی نہیں رہی. جب تک کوئی اہم نہیں ہے تو پوچھنی نہیں ہے. اب یہ کیا کہ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا, فلانا کیا کھایا, یا تو دیکھو کوئی بیٹھا ہی گپ شپ کے لیے ہو. دوست احباب کی محفل بعض دفعہ ہوتی ہی گپ شپ کے لیے, وہ تو محفل سجائی ہی گپ شپ کے لیے گئے ہیں نا, اس میں تو ٹھیک ہے. نارملی انسان جتنا خاموش ہوگا اکثر یہ اس کے ذہین ہونے کی علامت ہے کہ یہ میچور ہے, سمجھدار ہے. بلا وجہ بولتے رہنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی عقل کامل نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں بعض دفعہ انسان کو محبت کے اظہار کے لیے بولنا پڑتا ہے. جیسے بعض خاموش مزاج لوگ جب گھر میں جاتے ہیں تو اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں, بیوی سے بھی بات نہیں کر رہے ہوتے. وہ اب وہ آفس سے آئے, کیونکہ گریڈ بہت 20ویں گریڈ کے آفیسر ہیں, تو وہ آفس میں جیسا ان کا روب ہوتا ہے چپ بیٹھے رہتے ہیں, تو گھر آ کے بھی چپ. ہمارے ایک جاننے والے تھے وہ ایسے ہی کرتے تھے, ان کے بچے بھی ان سے بیزار آ گئے تھے اپنے ابا سے, بیگم بھی بیزار آ گئیں. وہ آفس سے گھر آتے, آٹومیٹک ان کا ایک سسٹم تھا نا روبوٹ کی طرح. اس وقت صاحب آفس سے گھر آئیں گے تو جیسے ہی گھر آئیں گے دروازہ پہلے سے کھلا ہوا ہونا چاہیے. وہ جائیں گے اپنے خاص روم میں بیٹھیں گے, ان کی بیگم ان کے لیے روبوٹ کی طرح چائے پیش کر دیں گی. وہ چائے پئیں گے, بات کچھ نہیں, سلام دعا بھی نہیں کرتے تھے. وہ بیگم صاحبہ چائے پیش کریں گی, چائے پئیں گے, آرام کریں گے تھوڑی دیر, اس کے بعد اپنا جو بھی ورک ہے کوئی فون پہ بات چیت کی, اور پھر ٹائم پہ اپنا سو گئے, صبح اٹھے چلے گئے. اچھا بچوں کے ساتھ آتے ہی بچوں کو تھوڑی سی جیب خرچی دے دی, چپ, باتیں نہیں, چپ, جیب خرچی پکڑائی نکل لیے. تو یہ تکبر ہے. اس خاموشی کو کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جو ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے, چپ رہتے ہیں. تو بھائی جہاں بولنے کا موقع ہو وہاں بولنا چاہیے. اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے, ہمیں والد صاحب کے انتقال پہ اتنا افسوس ہوا, گھر کی رونق ختم ہو گئی. کیونکہ جب وہ آتے تھے بات چیت کرتے تھے, لطیفے جو میں اکثر بیان میں سناتا ہوں والد صاحب سے سنے ہوئے ہم نے. تو گھر میں جب آپ جائیں تو بیوی بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں. یہ گپ شپ محبت کے اظہار کے لیے ہوتی ہے, اس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی. ویسے جب بات چیت کریں نا تو آفس میں ریزرو رہا کریں, بلا وجہ بات چیت چپ کر کے بیٹھو. بھائی یہاں کام کی بات ہے تو کرو, نہیں تو پہلی گلی سے نکلو. اب جیسے مجھ سے بھی کوئی ملنے کے لیے آئے, کوئی کام کی بات ہے, تو مجھے بھی میں کہتا ہوں بھائی اس کام کی بات کو فوکس کرو, ایران توران
نہ جاؤ. فون میں نے ریسیو کر لیا کسی کا, وہ ایران توران شروع کر دیتے ہیں. بھائی جو آپ کا مسئلہ ہے اسے آپ پوچھیں, اگر پھر بھی وہ ادھر ادھر طول دیتا ہے تو میں لائن کاٹ دیتا ہوں کہ ہم اب گپ شپ کے لیے آپ سے ہم نے بات نہیں کی ہے. گپ شپ کیا ہے تو پھر دوستی ہے, تو پھر چلو وہ ہائی وے پہ چلتے ہیں, وہاں بیٹھ کے وہ بنوائیں گے انشاءاللہ, اور پھر گپے بھی لگائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ فری ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ چیز بھی نوٹ کی ہے, بہت معذرت, کہ خواتین کے جب فون آتے ہیں تو وہ بات کو طول دیتی ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتی, بہت لمبی. مرد کا جب فون آتا ہے تو وہ مختصر بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ خواتین کو بات سمیٹنا نہیں آتی ہے, سوائے ان خواتین کے جو میرا بیان سن رہی ہیں, کیونکہ پھر نیگیٹو کمنٹس بہت آتے ہیں, تو ان خواتین کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, طول دیتی ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. عورت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وہ خصام میں غیر مبین ہوتی ہے, اپنی بات کو مدلل انداز میں نہیں پیش کرتی, جذبات سے زیادہ متاثر کرتی ہیں, جذبات زیادہ غالب آ جاتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ بات کم ہوتی ہے. تو اس میں خوب اچھی طرح سے سمجھیں. کیا کہہ رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں بات چلی گئی, وہ واقعہ سنا رہا تھا. تو وہ صاحب جب گھر میں آتے ہیں چپ روبوٹ بن کے نا, وہ چائے پئیں گے, سو جائیں گے, رات کو کھانا آ جائے گا ان کے سامنے رکھا جائے گا بالکل ٹائم پہ, کھانا آیا, کھایا, تھوڑا چہل قدمی کی اکیلے, پھر سو گئے, پھر صبح اٹھے. ایسے ان کی روٹین. میں جب ان کا کبھی ذہن میں تصور آتا ہے تو میں اپنے والد صاحب کا آتا ہے, میں نے کہا یار وہ کتنے, جب انسان کمپیئر کرتا ہے نا, جب تک کوئی آپ کے سامنے اپوزٹ مثال نہیں ہوتی تو پھر اپنوں کی قدر کہتا ہے یار کیسے زبردست آتے ہیں. حالانکہ ان کی بڑی عزت تھی محلے میں, بہت ہر جگہ عزت ہوتی تھی ان کی, لیکن گھر میں آ کے بالکل بچوں میں گھل مل جایا کرتے تھے, لطیفے بھی سناتے تھے, غصہ بھی ہوتے تھے, ہنسی مذاق کی باتیں بھی کر لیتے تھے. تو یہ خاموشی کا مطلب ہرگز نہیں ہے. تو یہ جو بات چیت کی جاتی ہے, بعض دفعہ بات چیت کی وجہ اظہار محبت ہے. میں جب کوئی ملنے کے لیے آتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ روب بہت ہے, وہ بات نہیں کر پا رہا مجھ سے, پھر میں اس سے ایران توران خود ہی شروع کر دیتا ہوں تاکہ اس کا روب تھوڑا. پھر میں پوچھتا ہوں کیا نام ہے آپ کا, کہاں سے آئے ہیں, شادیاں وادیاں کتنی کی ہیں, ایسے ہی. حالانکہ اس کا اس شادی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, ایک ہی کی ہے. میں نے کہا چلو اللہ دوسری کی توفیق دے. کہہ رہا نہیں بھائی میں تو ایک ہی, میں چلو ایک ہی پر اللہ, اسی کو نبھانے کی. ایسے وہ فریق. یہ جو بات چیت کی جا رہی ہے دیکھنے میں تو فضول لگ رہی ہے, مگر اس بات چیت کا مقصد ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا مانوس کرنا, تاکہ وہ جو میٹر لے کر آیا ہے وہ کھل کے اظہار خیال کر سکے. تو آپ میں سے کوئی آئے اور میں ایران توران شروع کر دوں تو آپ کہیں گے ادھر تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے ایران توران نہیں کیا اور ٹو دا پوائنٹ بات, تو وہ ٹو دا پوائنٹ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. تو اگر کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے, دوستوں کی محفل ہے, یہ گھر میں بیگم کے ساتھ, تو آپ کو بات چیت وہ فضول ہی بھی کر لیں. بیگم کیا پکایا تھا آج, امی کے یہاں گئی تھی, کیا پکا ہوا تھا تم آج امی کے یہاں سے ہو کر آئی ہو, بھنڈی, اچھا ہمارے یہاں تو گوشت پکتا ہے, ادھر بھنڈی کھائی ماشاء اللہ, چلو تمہیں احساس تو ہوگا نا. یعنی یہ والی باتیں نہ کریں, مقصد یہ ہے, اس سے پھر لڑائی ہو جائے گی نا. تو ایسے ہی ایران توران اور کیا ہو رہا ہے, تو وہ کرنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ کرنا ضروری ہے. وہ نبی بھی کیا کرتے تھے اپنے گھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں بعض دفعہ اپنی ازواج سے قصے کہانیاں بھی سنا کرتے تھے. حالانکہ نبی کا وقت کتنا قیمتی ہے, لیکن قیمتی وقت کے باوجود اس کام کو بھی آپ نے قیمتی سمجھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمارے ایک دوست تھے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت تھے, اور بہت بڑے عالم تھے, 24 گھنٹے مصروف. میں نے کبھی ان کو ٹائم ضائع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ٹائم ضائع کرتے ہوں. کوئی گپ شپ نہیں کسی سے, جامعۃ الرشید میں آتے, اپنا حساب کتاب سے جو ان کے جس کام کا ٹائم ہے اس میں مصروف رہتے, کوئی فالتو بات نہیں, بڑے بزی. حضرت مفتی تقی صاحب سے بیعت ہو گئے, وہ میری ان سے بڑی دوستی تھی. تو آپ کہیں جب وہ ٹائم ہی نہیں تھا تو دوستی کہاں سے ہو گئی؟ تو دوستی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہم گاڑی میں اکٹھے جا رہے ہیں, جامعہ کی گاڑی میں اس وقت جایا کرتی تھی, اس میں بھی وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے بس میں نا, یعنی معمولات بس کے دوران ٹائم پورے ہوتے تھے. تو وہ ہفتے میں ایک دفعہ میری گھر والوں سمیت مہینے میں ایک دفعہ دعوت کیا کرتے تھے, اور بھی جان پہچان. تو اس سے ہماری دوستی مضبوط ہو گئی. تو اس دعوت میں گپ شپ ہی ہوتی تھی, وہ تو ظاہر ہے دعوت ہے نا, اس میں اب تھوڑی کہ مسائل بیٹھ کے حل کریں گے, لیکن ویسے ہر وقت ٹائم کے پابند.
تو مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا, ان کو اپنے معمولات بتائے, اور میرا خیال تھا اس پہ بڑی شاباش ملے گی کہ ماشاء اللہ آپ تو صبح سے لے کے رات تک دین کی خدمت میں, بولو بھائی, مشغول ہیں. کہہ رہے ہیں انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ اس میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم کہاں ہے. صحیح ہے نا, یہ تو آپ صبح سے مدرسہ, تدریس, تحقیق کا کام, فتاوی, بیان ہے بھائی, یہ سارے سلسلے تو ہو گئے آپ کے, بیوی بچوں کا ٹائم کہاں ہے؟ تو بھائی وہ انہوں نے بتایا میں رات کو بیوی بچوں کے ساتھ ہی سوتا ہوں. انہوں نے کہا دن میں وہ تو سونے کا ٹائم ہے نا, وہ تو ہر آدمی سوتا ہے, آپ نے کون سا, یعنی میں مفتی تقی صاحب کی یہ الفاظ نہیں ہے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ اس میں بیوی کا ٹائم کہاں ہے, خاص طور پر ان کی اہلیہ کے بارے میں کہا, بیگم کا ٹائم کہاں ہے, اس کو کتنا ٹائم دیتے ہو دن میں؟ تو کہتے ہیں مجھے احساس ہوا یار یہ تو, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روز وقت دیتے تھے, تو اس میں بیگم کا ٹائم کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں مجھے احساس ہوا کئی سال سے بیگم کے لیے میں نے الگ سے کوئی ٹائم, بولو بھائی, رکھا ہی نہیں ہے. تو پھر حضرت نے تنبیہ کی کہ دین, آپ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا, تو اللہ کو خوش کرنے میں اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ہیں, تو بندوں کے حقوق میں اس بیوی کا بھی کچھ حصہ ہے. کتنے مرد ہیں کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا دیا انہوں نے, صبح گئے رات کو آئے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو انچ کے حساب سے بڑا ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں صبح تو بچے سو رہے ہوتے ہیں, جب واپس آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں. تو پہلے اتنے تھے, اب اتنے, اب اتنے, اور سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے بھائی پچھلے سال جب میں سوتا ہوا چھوڑ کر گیا تھا تو اتنے تھے, اب ایک سال ہو گیا اب اتنے ہیں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایسے بس, اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ خود بتا رہے تھے کہ میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, بس مجھے سوتے ہوئے پتہ چل رہا ہے, اتنا ریلیشن ہے بچوں سے. پھر بچوں اور باپ میں تعلق کمزور, محبت ہی نہیں رہتی ان کو ابا سے. ایسے بہت روبوٹ ہم نے دیکھے. تو میں نے ایک واقعہ سنایا, اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں. ایک وکیل صاحب, ان کی زندگی روبوٹ جیسی, کہہ رہے ہیں کہ 10 سال میں اپنے بھائی بہنوں سے نہیں ملے. یہ مجھے بتایا ان کے رشتہ داروں نے کہ 10 سال ہو گئے, کیونکہ یہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کرتے ہیں اور بڑے مشہور وکیل ہیں. اب تو انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. بڑے مشہور وکیل ہیں اور بہت پیسہ کمایا انہوں نے, بڑے ایماندار ہیں. ایمانداری پر ان کو ایوارڈ ملے ہیں. ایمانداری پر, جب مسلم لیگ کی حکومت تھی اس وقت ان وکیل کو ایمانداری پر ایوارڈ ملا تھا. پاکستان میں وکیل کو ایمانداری پہ ایوارڈ مل جائے, آپ اندازہ لگاؤ یار کتنا نیک, اور واقعی بہت نیک تھے. کبھی کرپشن نہیں, کوئی جھوٹا کیس نہیں لیا. جو بھی مجرم آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے, یعنی مجرم تو نہیں, جو بھی کیس آتا تھا پہلے اس سے پوچھتے تھے کہ غلطی, پہلے خود ٹریس کرتے تھے کہ یہ کرپٹ تو نہیں ہے, کہیں ظلم اس کی طرف سے تو نہیں ہے. جب پتہ چلتا تھا بھائی اس پہ ظلم ہو رہا ہے, پھر وہ کیس لیتے تھے. اور کوئی کیس وہ ہارے نہیں تھے کبھی بھی, اتنے تیاری کے ساتھ ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہتے تھے. میں ان کے گھر گیا, ان سے ملا میں باقاعدہ, اتنی موٹی موٹی وکالت کی کتابیں, اور ہر وقت اسٹڈی کر کر کے ان کے سر بالکل ایسے بن گیا تھا جیسے کچھ دن پہلے میں نے جو چرنا میں آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی نا. اب اللہ کا شکر ہے اوپر کے حالات ویسے خطرناک الحمدللہ نہیں ہیں, بہت ڈینجرس حالات تھے اس زمانے میں اوپر کے. تو جو سمجھدار ہیں ان کو پتہ ہے, باقی پھر تو اب میں نے ان کو دیکھا اتنی موٹی موٹی کتابیں اور وقت پڑھتے رہتے ہیں. وکالت میں تو آگے نکل گئے, بچے بھی باغی, رشتہ دار بھی باغی, کوئی دوسرے ملک سے ان کی بہن آئی ملنے کے لیے تو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اس کو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, سب لعنتیں بھیج رہے ہیں. تو یار یہ کون سی زندگی ہے؟ حکومت آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے لیکن رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں, تو کیا اللہ خوش ہوگا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی کتاب میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے آپ کیس کی سماعت کریں, آپ کیس اتنے لیں جتنے اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کو ٹائم دے کے جو وقت بچے اس میں آپ لگائیں. آپ سارا ٹائم اسی میں برباد کر دیا, تو یہ بڑا ظلم ہے. تو خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں جا کے بھی ناک پہ مکھی بٹھا کر خاموش ہو جائیں. وہاں جائیں, رشتہ داروں میں جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, گپ شپ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, وہ تو ایران توران چلتا ہے. دیکھو میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی ہے
تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ جا کے دیکھا، کوہ طور پہ دیکھا آگ جل رہی ہے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں اللہ مجھ سے ہم کلام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں. اب کیا موسیٰ علیہ السلام پر روب پڑا ہوگا نا کہ میں کون ہوں؟ اللہ ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام اس قدر روب میں آئے ہیں کہ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دینی ہے اور بھیجنا کہاں ہے؟ فرعون کی طرف. یہ دونوں بڑے ذمہ داری والے اور بڑے بھاری کام ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو رہے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ. اتنا لمبا کلام. حالانکہ یہاں بظاہر اس کلام کی چنداں ضرورت نہیں تھی. اللہ کو تو پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے سیدھے ہاتھ میں لاٹھی ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہ رہے تھے، اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکیں گے، سانپ بنے گی، پھر پکڑیں گے لاٹھی بنے گی، تو میں کہوں گا یہ آپ کو میں نے ایک معجزہ دیا ہے. اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اے موسیٰ آپ پیغمبر بن گئے ہیں، فرعون کے پاس جائیں، اس کو تبلیغ کریں، بتائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، دلیل مانگے تو یہ لاٹھی اس وقت زمین پہ پھینک دینا، یہ سانپ بن جائے گی، ختم. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر اللہ کو پوچھنا ہی تھا، اول تو اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر پریکٹس کروانی تھی کہ ایک دفعہ لاٹھی کو سانپ بنا کے دکھا دوں تاکہ ان کی گھبراہٹ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ یہ لاٹھی ابھی سانپ بنے گی اور پھر دوبارہ لاٹھی بن جائے گی. اتنا کہہ دیتے. چلو عملاً کروانا تھا تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پہ پھینکو. جب زمین پہ پھینکتے سانپ بنتی تو اللہ کہتے اب دوبارہ اٹھا لو یہ لاٹھی بن جائے گی. کافی تھا نا؟ تو سوال کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سوال کی ضرورت تھی ہی نہیں کہ یہ کیا ہے. ڈائریکٹ اللہ کو تو پتہ ہے نا. اللہ کو جب یہ پتہ ہے کہ یہ فرعون بچوں کو قتل کر دیتا ہے اور میں نے موسیٰ، اللہ تو سب شروع سے دیکھتا آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ کی ماں میں کے دل میں نے کیسی محبت ڈالی، فرعونیوں کے دل میں. موسیٰ کی ماں کو میں نے کہا صندوق میں ڈالو. تو جس اللہ کو یہ پتا تھا کہ موسیٰ کی ماں کے بچے کی ولادت ہونے والی ہے، فرعون کے قتل سے ایسے بچایا جائے گا، پھر ان سے قبطی کا قتل ہو گیا، پھر ان کی مدین جا رہے ہیں، پھر وہاں بکریاں چرا رہے ہیں، پھر وہاں سے شادی کر کے بیوی کو لے کر آ رہے ہیں، پھر میں ان کو کوہ طور پہ بلا کے نبوت دوں گا. اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس اللہ کو یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے. لیکن یہاں اللہ ہم کلام ہو رہے ہیں، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ اور یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے. اول تو اے موسیٰ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی دیر سے کلام کس سے ہو رہا ہے؟ اتنی دیر سے موسیٰ علیہ السلام سے ہی بات ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ کر کے بات کی جاتی ہے، آپ بتائیں. یا یہ بلکہ کچھ بھی نہیں کہا جاتا یہ کیا ہے. اور اگر پوچھنا ہی اول تو یا موسیٰ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسری بات دائیں ہاتھ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم جب کسی سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں واٹ از دس، یہ پوچھتے ہیں نا یہ کیا بھائی، یہ کیا ہے، پوچھتے ہیں نا یہ کیا لے کے گھوم رہے ہو آپ، ایسا ہی ہو نا. اور واو کی ضرورت نہیں، اور کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور دائیں ہاتھ میں کیا ہے بھائی؟ ہاتھ میں کیا لے کے گھوم رہے ہو؟ دائیں ہاتھ میں. کتنا لمبا سوال. وما تلک بیمینک، اور یہ کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ. تو ممکن ہے کچھ لوگ کہے، آپ کہہ رہے ہیں خواتین بہت لمبی بات کرتی ہیں، تو یہاں تو موسیٰ علیہ السلام بھی اتنی لمبی، اللہ بھی اتنی لمبی بات کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو اس کلام کی ضرورت نہیں تھی. بھائی اللہ اس لیے اتنی لمبی بات کر رہے ہیں کہ موسیٰ پر روب کم ہو جائے، کچھ بات چیت تو ہو. اور اللہ کو موسیٰ علیہ السلام سے محبت بھی ہے، تو محبت کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ کلام کو طول دیا جائے. تو خواتین جو یہاں بیان سننے آئی ہیں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے عشق بہت زیادہ ہے، اتنی محبت، تو پھر لمبی باتیں کریں ٹھیک ہے. لیکن بھائی اگر ایسی کوئی کہانی نہیں ہے تو پھر بیان کو فوکس کریں. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا سمجھ رہے ہیں؟ اتنی دیر سے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے بیان کو فوکس کریں نا پھر. تو خیر اب یہ واقعہ مکمل کر دوں، بڑا دلچسپ ہے.
تو وہ تو اللہ تعالیٰ مانوس کرنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو, اور محبت کا اظہار بھی کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ سے محبت ہے تو کچھ بات چیت بھی تو ہو جائے نا اس بہانے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تو آپ جاتے رہیں گے, وہ تو کام ہوتا ہی رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے آ گئی, انہوں نے بھی ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کی, جواب مختصر نہیں دیا. آپ سے کوئی پوچھے اور یہ تمہارے, آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ سلمان, ثوبان. میں کہوں اور یہ آپ کی ناک پہ کیا رکھا ہوا ہے اے ثوبان؟ آپ بولیں گے چشمہ, یہی بولیں گے نا, بلکہ پہلے آپ بولیں گے استاد جی آپ خود بھی چشمہ لگائیں, کیونکہ آپ کو میری ناک پہ چشمہ ہی نظر نہیں آ رہا اتنا موٹا. تو پہلے تو آپ یہ چشمہ لگائیں تاکہ سوال کی ضرورت ہی نہ رہے. اگر یہ اس طرح کی بات کریں گے اس کا مطلب میں نے ان سے پیسے لے کے کھائے ہوئے ہیں, یہی مطلب ہوگا نا. طنز کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے, نفرت ہے, کوئی وجہ ہے, کچھ تپے ہوئے ہیں. تبھی جب گھر میں آپ کی لڑائی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کوئی بات کریں تو آگے سے تپا ہوا جواب ملتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو کیا کھانا ہے آج؟ میرا سر کھا لو, یہی ہوتا ہے نا. بچے جب زیادہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, تنگ کرتے کرتے امی سے پوچھتے ہیں امی کیا پکا ہے, امی کہیں گی میں نے اپنا مغز پکایا ہوا ہے وہ کھا لو. تو مائیں ایسا جواب دیتی ہیں جب اولاد سے تپی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جب تپی ہوئی نہیں ہوتی پھر بڑے پیارے پیارے جواب دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ابھی چھوڑو ان جوابوں کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی محبت کو بھی شے مل گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب اللہ اتنی لمبی بات کر رہا ہے تو پھر ٹو دا پوائنٹ جواب دینا یہ بے ادبی ہے. میں کسی سے پوچھ رہا ہوں آپ کا نام کیا ہے, آپ جواب میں کیا مفتی صاحب ٹو دا پوائنٹ بات کریں یار, ان چیزوں کو چھوڑیں. تو غصہ آ گیا مفتی صاحب آپ کو فری کرا رہے ہیں یار, ہیں اس کا مطلب آپ ہم سے کیا ہیں, ناراض ہیں. تو یہی ہوگا نا اس کا مطلب. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھائی اللہ خود ہم کلام ہو رہا ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ لاٹھی. اور یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے لاٹھی ہے, ختم. موسیٰ علیہ السلام نے بھی لمبی پوری تفصیل شروع کر دی. قال ہی عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. حالانکہ اللہ نے کس کی ہے یہ پوچھا تھا ہی نہیں, کہ جواب میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لاٹھی. اول تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے جس اللہ کو میرے بارے میں سب کچھ پتہ ہے وہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ لاٹھی ہے یا نہیں ہے. تو بڑا جب کوئی سوال پوچھا کرے نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو جواب پتہ ہے, پھر بھی جواب بولو بھائی دے دینا چاہیے, یہ ادب کا تقاضا ہے. تو یہ میری لاٹھی. ایک واقعہ میں اکثر سناتا ہوں نا, ایک بوڑھے نے اپنے بیٹے سے پوچھا, دیوار پہ کوا بیٹھا ہوا تھا, بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا ابو کوا ہے. پھر اس بوڑھے بھول گیا بیچارہ, پھر پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابو کوا ہے. پھر تیسری دفعہ پوچھا تو ابا آپ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں آتا کیا؟ میرا دماغ کھائے. یہ آج کی نئی نسل ہے ایسی بھائی, 100 دفعہ پوچھے 100 دفعہ جواب دو. تو وہاں کوئی بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بچپن جانتا تھا, اس نے کہا دیکھ جب تو چھوٹا بچہ تھا نا یہی باپ تجھے گود میں لے کے بیٹھا تھا, بچے بھی بار بار سوال پوچھتے ہیں, تو نے 20 دفعہ پوچھا تھا یہ کیا ہے, اور تیرے باپ نے 20 دفعہ بتایا تھا کہ یہ کیا ہے. بچے جتنا بھی سوال پوچھیں ماں باپ پریشان نہیں ہوتے, ہر دفعہ دیتے رہتے ہیں, محبت ہوتی ہے. لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے اپنے بوڑھے ماں باپ سے وہ محبت نہیں رہتی, اس لیے ان کے الٹے سوالات پر, دادی نانی کی الٹی باتوں پر, بار بار تفتیش پر اس کو غصہ آتا ہے. یہ بہت بڑا تکبر ہے, یاد رکھو, بہت بڑا کبر ہے. اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. بوڑھا باپ, بوڑھی ماں, بوڑھی دادی, بوڑھی نانی, بوڑھے نانا, بوڑھے دادا, ان کے ساتھ یہ کچھ بھی کر لیں آپ کو ان سے کے سامنے چڑچڑا پن, غصہ اور نفرت, اور یہ کہ جیسے وہ ہوتا ہے نا الجھن کا شکار ہونے, کیا ہے یہ اس طرح کے اسرائیل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. نرم, بہت نرم پڑ جاؤ, بہت نرم, غصہ نکال کے رکھا کرو ان کے سامنے, اور یہ سوچ کے آیا کرو یہ صحیح کریں تو بھی ٹھیک ہے, غلط کریں تو بھی ٹھیک ہے, بس ان کا غلط بھی صحیح ہے. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. ہاں ان کے کہنے سے کسی پہ ظلم نہ کرو, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ ہیا عصایا, یہ میری لاٹھی ہے. اتوکئ علیہا. ایک تو اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کس کی ہے, دوسرا اللہ نے یہ تھوڑی پوچھا تھا اسے کرتے کیا ہو.
تو حضرت موسیٰ نے کہا میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہ، اس پہ ٹیک بھی لگاتا ہوں میں، واہش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے درختوں کے پتے جھاڑ کر اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خیال ہوا بہت ہی لمبی بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا، تھوڑا رعایت بھی کرو، تو اس لیے فرمایا ولی فیہا معارب اخری، اے اللہ میرے اس سے اور بھی بہت سارے کام ہیں، اجازت دے تو پوری گردان پیش کر دوں تیرے سامنے۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے ہمیں، ادب کہ بڑا جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے لاجک کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، ان کا تقاضا ہے کہ ان کو جواب دو، آپ پوچھ رہے تو جواب دو۔ تو اپنے جیسوں سے آپ اس طرح کی بات کر سکتے، یار تو میرے سے میرا سوال کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی، تو کیوں پوچھ رہا ہے، تو میرا نام میں کیا کرنا ہے، تو نے شناختی کارڈ میں کوئی یا کوئی ایف آئی آر کٹوانی تو نے میرے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو ولی فیہا معارب اخری، اور اللہ میرے بہت سارے اور بھی کام ہیں۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ نے کہا کہ میں مقصد یہ تھوڑی ہے کہ کیا کیا کرتا ہے، اصل میں تو جو میں چاہ رہا تھا آگے اللہ نے کہا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے زمین پہ ڈال دے۔ یہ تمہید کے بعد تاکہ روب ختم ہو اور محبت کی چنگاری بھڑک جائے۔ تو گھر میں جب جایا کریں چنگیز خان بن کے، بولو بھائی نہ جایا کریں دوستوں میں ہا ہا ہو ہی چل رہا ہے، گھر میں آتے ہی ایسے جیسے ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں 2 سینگ لگا کے جایا کرو اپنے۔ حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک طالب علم نے ہمارے والد صاحب کو خط لکھا کہ میں جب گھر میں آتا ہوں میرا اتنا روب ہے کہ گھر والے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ آ گیا ہے وہ، اس کو یہ شوق رہا تھا ماشاءاللہ باروب شخصیتوں میں، تو ان کو خیر حضرت مفتی شفیع صاحب نے ڈانٹ لگائی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے، آپ کی تو سنت ہے گھر میں جب آتے کیسے بولو نا، مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ تو گھر میں جب جائیں بچوں کو پیار کریں، تھوڑا کلابازیاں کھائیں بچوں کے ساتھ، کچھ گپ شپ لگا لیا کریں بیگم کے ساتھ بھی، کبھی اس کو لے گئے تھوڑا سا گاڑی میں یا بائک پہ یا رکشے میں یا پیدل، جو بھی اللہ نے جتنی جس کو صلاحیت دی ہے وسائل دی ہیں، پردے کی پابندی کے ساتھ، تو ٹائم دینا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور پھر وہاں بات چیت کرنا وہ اس بات چیت میں داخل نہیں ہے جو انسان کے کم عقل ہونے کی دلیل ہے۔ کم عقل ہونا وہ ہے جس کی کوئی وجہ نہ ہو، وہی کیا کھایا تھا ناشتے میں، کیا کیا تھا، اور یہ کیا، بس میں بٹھا دو نا تو شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ۔ جہاز میں بعض دفعہ دیکھا ہے باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی ہیں، بھائی چپ کر کے سفر کرو۔ پارک میں دیکھا ہے میں نے صبح پارکوں میں جاگنگ کبھی کبھار میں جاتا ہوں تو لوگ باتیں کرتے ہوئے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور بھائی یہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے، آپ واکنگ کرو فل اسپیڈ کے ساتھ، ہوا لو پھیپھڑوں میں جذب کرو، صبح کی ہوا وہ نکالو، ہوا پریشر کے ساتھ لو، اور اس ذہن کو ریلیکس کرو، اس میں بھی چپڑ 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 جا رہے ہیں باتیں، یہ اس واکنگ کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تو آپ تھکا رہے ہو ذہن کو۔ تو واکنگ میں تو میں دیکھتا ہوں مرد بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور خواتین بھی، وہ بھی باتیں ہی نہیں ختم۔ بھائی اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے یار، سکون میں آؤ، فوکس کرو اپنی واک کو، اسپیڈ سے واک کرو، جسم تھکے پسینہ نکلے اور ہوا آپ کے پھیپھڑوں میں، جب آپ کو لمبے سانس، باتیں کرتے ہوئے آپ لمبے لمبے سانس نہیں لے سکتے، بات کرنے کے لیے سانس روکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنی واک کا بھی بیڑا غرق کر دیتے ہیں ٹاک کے چکر میں۔ تو ٹاک کا ٹائم الگ ہے، واک کا ٹائم الگ ہے۔ ٹاک اور واک کو ایک ساتھ کریں گے تو نہ ٹاکنے کے قابل رہیں گے اور نہ واکنے کے قابل رہیں گے۔ ایک عورت گئی ڈاکٹر کے پاس، تو انگلش بولنے کا بہت شوق تھا، انگلش پوری آتی نہیں تھی، تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے، ویپدا ہی ویپدا ہے ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نہ ڈھنگ سے ایٹدا ہے اور نہ ڈھنگ سے سلیپدا ہے، بس ویپدا ہی ویپدا ہے 24 گھنٹے۔ تو اس سے مجھے یاد آیا وہ ٹاکر نہ ٹاکتے ہیں صحیح طریقے سے، نہ ٹاکتے ہیں نہ واکتے ہیں۔ تو ایک کام کر لو، ٹاک کے لیے الگ ٹائم رکھ لو بھائی، اس میں صرف ٹاکنگ ہے بیٹھ کے، واک کو ٹاک کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، نہ واک کے قابل رہو گے اور نہ ٹاک کے قابل رہو گے۔ تو یہ بات پوری اس پر آئی تھی کہ خواتین کو یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے میاؤں میں تھوڑی سی ہم سے عقل زیادہ ہے، تو بڑے بڑے فیصلے میاؤں کو کرنے دیا کریں، میاؤں کو بڑے بڑے فیصلے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں، ان کے نکاح شادی بیاہ کے معاملات میں، بچی کے معاملے میں شادی ہو گئی ہے تو پھر اس کو علیحدگی دلوانی ہے یا وہ پرانے مکھنچو کے ساتھ ہی
اسی کو برداشت کرنا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ جو بڑے تو پیدا ہونے دے, تیری بیوی کی چھاتیوں میں اس بچے کے لیے دودھ پیدا کر دوں گا. نہیں اللہ تو دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے, باقی تجھے کیا پتا اس زمانے میں کیا کیا چاہیے بچے کو, ہمیں پتا ہے نا, ہم سے پوچھ. اے اللہ کنوینس کا خرچہ چاہیے, بچوں کے اسکول کی فیسیں چاہیے, اور سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں ہم نے پڑھانا ہے بچے کو, 8-8 ہزار کی فیسیں ہیں ان کی, 20-20 ہزار فیسیں ہیں. اللہ پھر اگر کوئی بیماری آ گئی آغا خان ہاسپٹل میں ہم نے علاج کرانا ہے, پھر بچہ بڑا ہوگا, اسٹیبل ہوگا, PhD کرانا ہے, MBA کرانا ہے, پھر ہم نے اس کو باہر بھیجنا ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, دودھ پیدا کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اللہ سمجھ رہا دودھ میں نے پیدا کر دیا بس کیا ہو گیا, اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے یار. کم وقت تھوڑا سا دماغ لڑا کے سوچ, اس وقت بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, ایسا دودھ پیدا کیا اس کا آلٹرنیٹ جاپان کے سائنسدان بھی اب تک ایجاد نہیں کر سکے. یہ اس کی سائن علامت ہے کہ جو یہ کر سکتا ہے باقی چیزیں بھی کر سکتا ہے وہ, اور اگر نہیں کرنا چاہے گا تو اکلوتے بیٹے کے لیے بھی نہیں کرے گا, پھر وہ اس کی مرضی پر ہے. چاہے گا تو تیرے درجن بچے ہوں گے سب کی فیسیں دے دے گا, نہیں چاہے گا تو ایک کی بھی نہیں دے گا. تو اس میں 1 اور 12 اللہ کی نظر میں کیا ہے, برابر ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کسی کے 12 بچے ہیں فیسیں نہیں اٹھا پا رہا تو لوگ کہہ سکتے ہیں اس کے 12 کو اللہ نے فیسیں کیوں نہیں دی. تو ایسے تو میرے علم میں ایسے ایک ہے لیکن اس کی بھی فیسیں نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ اللہ پر ہے کہ اس نے آپ کے بچوں کو اللہ سٹی اسکول میں پڑھانا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. جو اللہ چاہتا ہے ویسا کر لو. اللہ اگر ان سے ٹماٹر کی ریڑھی لگوانا چاہتے ہیں, اللہ ہم اس پہ راضی ہیں, کوئی بات نہیں, ٹماٹر بیچے گا. یہ توکل کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ میرے سارے بچے MBA کریں اور سارے ڈاکٹر بنیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں چلوں گا, میں نسل نہیں روکوں گا. اللہ میرے بچوں کو عالم بنائے, مفتی بنائے, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ استغنا کے ساتھ چلو گے, مجھ پہ توکل کرو گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر اعتماد کرتے ہیں بس اللہ کہتے ہیں میں کافی ہوں. اب میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا کیا ہوں, یہ مجھ پہ چھوڑ دو, اپنے اوپر نہیں جاؤ. اس کو تم نے نہیں فیصلہ کرنا یہ بنے گا, یہ بس میرے پر چھوڑ دیا نا, میں کروں گا. تم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, تربیت کی, تعلیم کی, جتنی گنجائش ہے. نہیں ہے تو رو نہیں, کوئی بات نہیں. ٹماٹر کے ذریعے اس کو میں آگے تک, میں کتنے جانتا ہوں یار کچرا چنتے تھے, آج کروڑ پتی ہے. اسکریپ کا بہت بڑا بزنس ہے ان کا ابے کے پاس پیسے ہوتے ہیں نا, وہ ان کو پڑھا کے کماؤ پھوت بنا دیتا. وہ صبح صبح سوٹ ٹائی لگا کے باس کے چمچے بنے ہوئے ہوتے اور 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے کے آ رہے ہوتے. وہ تو شکر ہے ابا کے پاس پیسہ نہیں تھا, وہ بزنس پہ آئے اور آج نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوئے ہیں وہ لوگ. بہت مشکل ہے, یہاں آ کے پھر کھوپڑیاں گھومنا شروع ہوتی ہیں. لیکن وہی ہے, جتنا بولتے رہو, کوئی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. توکل کرو اللہ پہ اعتماد کرو. کہاں سے کہاں چلی گئی تو پھر بیٹیاں بھی ہوں گی اور بیٹے بھی ہوں گے, کوئی بات نہیں. اللہ دے گا کثرت سے, بیٹیاں بھی دیتا ہے, بیٹے بھی دیتا ہے. یہ تو انسان میں ایسا ہے کہ بعض دفعہ 3-3 4-4 بیٹیوں کی لائن لگتی ہے, پھر 4-4 بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ 6-6 بیٹیاں ہوتی ہیں, پھر 6 بیٹے لائن لگ جاتی ہے. لیکن جب آپ نے کہا کہ 2 چاہیے, اب آپشن, اب تو مقابلہ سخت ہے نا, آخری 2 گیندوں پہ چھکا لگانا ہے تو بیٹسمین تو ڈپریشن میں جائے گا نا. اب آپشن کا میں 2 جس کے ہو گئے وہ تو بڑا اچھلتا ہے, کودتا ہے, کلابازیاں کھاتا ہے, بھائی میری فیملی مکمل. جس کے نہیں ہوئے اس کو لگتی ہے چپت. اور پھر بڑی ٹینشن یہ کہ 6-6 بیٹیاں, 7-7 بیٹیاں بیٹے کی لالچ میں, اور وہ ہر دفعہ میں اس کی ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ پیدا ہو, مجبوراً ایک ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید اس دفعہ مارکیٹ میں بیٹا آ جائے. تو چھوڑ دے یار, بیٹی دے بیٹا دے, یہ کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے. آپ نسل مت روکو. اب دیکھو میرے بیٹے پیدا ہوئے شروع میں, پھر بیٹیوں کی لائن لگ گئی, پھر بیٹوں کی لائن لگ گئی دوبارہ. تو وہ ایسا ہی ہو رہا ہے, اس طرح سے خود بخود فطرت اس کو کیا کرتی ہے, مینیج کر لیتی ہے. تو پھر چینل زیادہ ہوں تو ایک چینل سے بیٹیاں ہو رہی ہیں تو دوسرے چینل سے بیٹے شروع ہو جائیں گے. چینل بھی ایک ہی رکھا ہوا ہے, کیا کیا چیزیں اسکرو پانا لے کے میں سیدھی کروں آپ لوگ کی, بھائی ساری سیٹنگ آؤٹ ہے, مجھے تو آپ کو کھول کے جوڑنا پڑے گا دوبارہ. سوسائٹی کو جو ہے نا دوبارہ سے کھول کے جوڑنا پڑے گا. یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والی بولو نہیں ہے, اتنا آوے کا آوا بگڑ گیا ہے. کہاں بات چل رہی تھی, کدھر لے کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا رہا تھا کہ دیکھو پریکٹیکل آپ نے کر کے دکھایا. اس سوسائٹی میں بیٹی کے حقوق بیان کر کے کسی کا باپ دکھائے نا تو میں مانوں گا. آج تو ماحول بن چکا ہے, تحریکیں چل رہی ہیں, اور آج بھی وہ والے رائٹس نہیں دیے جو ہونے چاہیے. کون سے رائٹس دے دیے عورت کو, دیکھو کہ وہ بے پردہ گھوم سکتی ہے. عورت جتنی بے پردہ ہوگی مزے کس کے آئیں گے, مزے مردوں کے بڑھیں گے. تو مزے یہ ویمن رائٹس کے نام پہ چسکے کس کو لگوائے جا رہے ہیں, مردوں کے مزے.
ارے عورت کو اجازت دے دی, آپ کو برقع پہننا آپ کے لیے ضروری نہیں, آپ آزاد ہو, آپ اسکرٹ میں گھومو, آپ کی مرضی کچھ پہنو نہ پہنو. مرد کون ہوتا ہے آپ پہ پابندی لگانے والا؟ تو یاد رکھو, جب کوئی عورت ہے نا تو دنیا کے جتنے 6 ارب انسان ہیں نا, فرض کر لو 6 ارب آبادی ہے, اور فرض کر لو اس میں 3 ارب مرد ہیں, تو جب کوئی عورت برہنہ گھومتی ہے تو 3 ارب مردوں میں 2 ارب 99 کروڑ 99 لاکھ 995 یہی چاہتے ہیں کہ بے پردہ گھومے. 5 آدمی جو اس کا باپ, بھائی, شوہر, بیٹا, یہ چاہ رہے ہوں گے کہ بے پردہ نہیں گھومے. بس یہ 4-5 لوگ چاہتے ہیں کہ بے پردہ نہیں گھومے. یہ باقی سب کیا چاہتے ہیں؟ سب کے تو مزے ہیں اس میں. تو آپ کون سے رائٹس کی بات کر رہے ہو یار؟ یہ رائٹس تو مرد پہلے سے دینے کے لیے تیار ہے. وہ چاہتا ہے میری پڑوسن جب بھی گھر سے باہر نکلے وہ آدھے کپڑوں میں نکلے. وہ تو یہی چاہے گا نا کہ یار اس کے تو مزے ہیں اس میں. تو یہ والے حقوق تو مرد چاہتے ہیں کہ عورت کو ملیں. صرف 4-5 آدمی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہ ملیں. یہ 4-5 جو لڑکی کا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, شوہر ہے, کیوں؟ یہ سب سے زیادہ اس کے محافظ ہیں. ان 4-5 آدمیوں کے کنٹرول سے نکالنے کے لیے ویمن رائٹس کے نام پہ اتنا بڑا ڈھونگ رچا لیا یار دنیا میں. مقصد کیا تھا؟ جو سب سے زیادہ اس کا خیر خواہ ہے نا, اس کو پتا ہے یہ اس طرح سے بے پردہ گھومے گی, عزت اس کی جائے گی, مزے کس کے ہوں گے؟ مردوں کے. اپنی خواہشات مرد اس سے پوری کریں گے اور اس کو اس کا معاوضہ نہیں دیں گے جو نکاح کی صورت میں معاوضہ ملتا ہے. تو عورت کی آزادی کا مطلب ان 4 آدمیوں سے آزاد کرا کے اور 2 کروڑ 99 لاکھ 995 لوگوں کی دسترس اس پر آسان کر دی جائے, یعنی ان سے آزاد کر کے ان کی غلامی میں دے دیا جائے. بہت مشکل ہے. اور جو چاہتا ہے نا کہ یہ پردے میں رہے, جو اس کا باپ بھائی ہے, وہ بھی اس کے بارے میں چاہتا ہے کیونکہ وہ اس کا خیر خواہ ہے. پڑوسن کے بارے میں وہ بھی نہیں چاہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر عورت پہ مردوں کا پہرا بٹھایا ہے. ہر مرد عورت کو ہوس کی نگاہ سے دیکھتا ہے, لیکن کچھ ایسے اللہ نے محرم رشتے بنا دیے. محرم رشتے, جس کو باپ کہتے ہیں, جس کو بھائی کہتے ہیں, جس کو شوہر کہتے ہیں, جس کو بیٹا کہتے ہیں, جس کو چچا کہتے ہیں, جس کو دادا کہتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو اس پھول کے گرد اللہ نے کانٹوں کی شکل میں پیدا کر دیے کہ کوئی اس پھول کو آسانی سے توڑنے نہ پائے. جب تک اس پھول کا بھاری بھرکم معاوضہ نہیں دیکھا, اس کی خوشبو سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. انہی 4-5 مرد جو اس کے محافظ تھے, میڈیا نے انہی کو اس کا دشمن بنا کے پیش کیا ہے. بیٹی کو باپ کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے. میرے پاس شارٹ کلپ آتے ہیں موویز کے اور ڈراموں کے, لوگ بھیجتے ہیں. باپ بیٹی کو ڈانٹ رہے تو بیٹی باپ کو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہی ہے. جب یہ منظر بیٹیوں کو دکھایا جائے گا تو جو اس کا سب سے بڑا محافظ تھا, جب بیٹی اسی کی باغی ہو گئی تو اس کی مثال ایسے علاقے میں چور گھوم رہے ہیں اور آپ نے پولیس سے دشمنی کر لی, تو چور چھوڑیں گے آپ کو؟ بلکہ پولیس والا خود کہے گا یار یہ بندہ ہے, یہ میری سنتا نہیں ہے, تو ہی اغوا کر لے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اللہ نے ایسے محرم رشتے بنائے نا, بھائی ہو گیا, بیٹا ہو گیا, باپ ہو گیا, یہ تو بہت زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں. لیکن میڈیا دیکھو, بہن کو بھائی کے خلاف ورگلا رہا ہے, بیٹی کو باپ کے خلاف. پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے لڑکی پہ کو چاہیے اپنے گھر کے مردوں کا احترام کرے, یہ اس کے محافظ ہیں. اب کیا سکھایا جا رہا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں تم سے پوچھنے والے کہ تم کہاں جا رہی ہو, کہاں سے آ رہی ہو. میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں, دیکھو مرد کو اللہ نے اتنی غیرت رکھی دی ہے نا. دیکھو چند بغیرت ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ کئی مثالیں نہیں, وہ بغیرت نہیں ہے کہ چند تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا. چند لوگوں کی بات تھوڑی ہو, میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. خواتین کو الو بنایا جا رہا ہے. میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو مرد کو, تمہارے باپ کو, بھائی کو, بیٹے کو, شوہر کو اللہ نے اتنی غیرت دی ہوتی ہے نا کہ جب یہ اپنے گھر کی عورتوں پہ بات آتی ہے نا, جان پہ بات آتی ہے, مرد اپنی جان دے کے اپنی عورت کی حفاظت کرتا ہے, اپنا مال دے کے اس کا پیٹ بھرتا ہے. یہ اللہ نے بائی نیچر مرد کو بنایا ہے. لیکن اس میں عورت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں آپ کی فرما بردار ہوں, میں آپ کی باغی نہیں ہوں. آپ نے اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ ثابت کر دیا نا کہ تو کون ہوتا ہے, پھر مرد قربانی نہیں دیتا, بولتا جاؤ جو چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اپنے عمل سے, اپنی زبان سے, دونوں سے عورت کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں آپ کا احترام کرتی ہوں, آپ کا اپنا محافظ سمجھتی ہوں, آپ کی فرما برداری کروں گی.
ایک تو زبان سے, دوسرا اس کی تھوڑا بہت جو سلوک میں اونچ نیچ ہو جائے اس کو برداشت کرے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دے. ہر شخص جو آپ کا محافظ ہے 100% درست نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ اس میں خامیاں ہوتی ہیں. بڑے مفاد حاصل کرنے کے لیے وہ چھوٹی خامیاں برداشت کی جاتی ہیں. تو مردوں کو اللہ نے تھوڑا سا بد اخلاق بنایا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہیں تو کیا کریں. تو تھوڑی سی اس کی آڑی ترشی برداشت بولو کر لو, تھوڑا سا غصہ برداشت کر لو اس کا, کوئی بات نہیں, ہمارے گھر کا محافظ ہے یہ, کوئی ہماری جان پہ بات آئے گی یہ اپنی جان دے گا, کوئی بات نہیں یار آج تھوڑا سا تیز آواز میں بات کر لیے کوئی بات نہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے ابا جب غصے ہوتے تھے ہماری اماں آرام سے بول رہی ہوتی تھی ابا کے خلاف کہ وہ سن نہ لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ بھی ٹھیک ہے. ہمارے ابا غصے جب ہوتے تھے نا, ہماری والدہ آگے سے جواب نہیں دیتی تھی, ان کو پتا ہے بھائی جواب دوں گی تو اور غصہ آئے گا, تو چپ. اب غصہ تو والدہ کو بھی آ رہا ہے, اب اگر آگے سے جواب دیں گی تو لڑائی بڑھے گی نا. عقل بندی کرتی تھی, آرام سے اپنے آپ کو سمجھانا شروع کر دو, یعنی آرام سے ابا کو بولو یہ ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن اتنی زور سے نہیں بولو کہ ان کو سنائی دے, ٹھیک ہے نا, اس سے کیا ہوگا دل بھی ہلکا ہو جائے گا. ہمیں پتا ہوتا تھا ہماری والدہ جو ہے نا ابھی ابا ڈانٹ رہے ہیں اور اماں ہماری آہستہ سے بول رہی ہیں, ہم لوگ میں رہتی ان کو, اور وہی بچوں کا جو غصہ ہے میرے اوپر اتار دیتے ہیں بڑھ کے, ایسے آرام سے سن نہ لیں وہ, یہ بھی ٹھیک ہے یار, یہ بھی ٹھیک ہے. پھر جب ابا کا غصہ ٹھنڈا ہوتا تھا نارمل حالات, پھر مرد کو جب تھوڑی سی بھی تمیز ہونا اس کو پتا ہے یار آج میں نے تھوڑا زیادہ کر لیا غصہ, غصے میں تو اتنا کنٹرول آج کل کس کو ہے کہ اتنا کرنا ہے, اتنے کلو سے آگے نہیں جانا. کہ کون انسان کا بچہ کہاں ہے, مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, جو مارکیٹ میں جو چیز چل رہی ہے اسی کے حساب سے اپنے مینیج کرنا ہے نا اپنے آپ کو. وہ والے اخلاق کہاں ہیں مارکیٹ میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوا کرتے تھے. تو اب تو یہی چیز ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہے, عورت اپنے آپ کو بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ کرے نا, مرد بھی اسی حساب سے ایڈجسٹ کرے اپنے آپ کو. تو اب اگر وہ تھوڑا سا غصہ زیادہ کر لیا اس نے, تو مرد کو بعد میں احساس ہوتا ہے یار اس دفعہ میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں, وہ اس کی تلافی کرے گا. ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی خیر الحمدللہ غالب ہے. اکثر میں نے مرد دیکھیں گھر بچانے کی کوشش ہی کر رہے ہوتے ہیں وہ, لیکن آپ موقع تو دو نا یار اس کو. ادھر وہ چیخا, ادھر سے آپ نے بھی فوراً رپلائی, اسی اسپیڈ سے جواب, بلکہ اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے جواب. پھر وہ کہتا ہے یار میری تو اس گھر میں 2 ٹکے کی بھی حیثیت 2 ٹکے کی ویلیو نہیں. میں بولتا ہوں تو آگے سے جواب ملتا ہے اسی اسپیڈ کے ساتھ. کچھ آرڈر کرتا ہوں تو اطاعت نہیں ہوتی, گیس بجلی کا بل بھرتا ہوں, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھرتا ہوں, اور بچے بھی نہیں مل رہے, ایک آدھ کے بعد وہ بھی ختم. تو پھر کیا ہے, اس کے دل کیا ہو جاتا ہے, روٹ جاتا ہے اس کے دل. پھر وہ عزت دینا چھوڑ دیتا ہے, محبت دینا چھوڑ دیتا ہے. پھر خواتین کو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں, پھر خلا کی طرف جاتی ہیں, طلاقیں لیتی ہیں. خلا کے بعد پھر جو ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا معاملہ چل رہا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے. کیا آپ یہ سمجھتی ہو کہ طلاق کے بعد اس سے اچھا مل جائے گا آپ کو؟ مل جاتے ہیں بعض لوگوں کو, میجورٹی کو بولو نہیں ملتے. تو اچھا نہیں تھا پہلی برداشت کر لیتی. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ صفائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں سکھائی ہے نا, اور پانی سے صفائی سکھائی, اس میں پانی مارکیٹ میں کیا تھا, شارٹ, پھر بھی حکم دیا نہاؤ. تو یہ بات آئی کہاں سے تھی, جو اصل بات لے کے میں چلا تھا وہ تو عزت بھی ہو گئی اور یہ والا مسئلہ بھی ہو گیا, صحابہ میں ہاں. تو میں عرض کر رہا تھا اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سوسائٹی کو سخاوت سکھائی ہے, ٹھیک ہے وہ خاندانی طور پر پہلے سے سخی تھے, عرب میں سخاوت بائی نیچر تھی, ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی. لیکن ایک طرف یہ بھی تھا کہ ذرا سا کسی نے گھوڑا آگے بڑھا لیا تو نفرتوں کی ایک طویل جنگ شروع ہو جاتی. کیسی سخاوت سکھائی کہ ایک صحابی کو نبی نے حکم دیا کہ یہ مہمان ہے تم ان کو لے جاؤ. ہاں تو میں کہہ رہا تھا غربت اتنی تھی اس زمانے میں, مہمان کو کھانا کھلانا تھوڑی سی نیکی نہیں تھی, بہت بڑی نیکی تھی. تبھی تو آپ دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی نے دعوت کی کہ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ, میری زوجہ کو, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. ان صحابی نے صاف منع کر دیا کہ نہیں. کیا مطلب 2 آدمیوں کا کھانا افورڈ؟ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ آپ کو کوئی بولے کہ آپ کی دعوت ہے, آپ کی بھابھی بھی آئے گی, وہ بولے گا یار موسٹ ویلکم, وہ کہہ دے نہیں بھابھی نہیں, وہ بھابھی بھی دماغ کھا جائے گی کہ یہ کیسا دوست رکھا ہوا ہے تم نے, اس کو شرم نہیں آتی.
بلکہ مجھے جب کوئی ولیمے پہ بلاتا ہے نا تو میں تو کہتا ہوں نہیں جاؤں گا. کہہ رہے ہیں آپ فیملی لے آئیں. میں نے کہا سوچ سمجھ کے بولنا کیا کہہ رہا ہے. ہاں فیملی کا مطلب ہماری ڈکشنری میں الحمدللہ کچھ اور ہے. اللہ کا شکر ہے ہم فیملی پلاننگ سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے. اللہ کا بڑا فضل ہے ہمارے اوپر. میرے کیا اعمال ہیں یار. میں تو 2004 میں 3 میں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ جب میں تو ایک شادی تھی میری, بچے بھی ایک آدھی ہوں گے میرا خیال ہے, تو اس وقت لوگ کہتے تھے اللہ کا بڑا فضل ہے. میں نے کہا ہم تو جاتے ہیں تو فیملی کا مطلب پتہ ہے, تو پھر ایک دم تھوڑا سا ہلتا ہے نا وہ. پھر میں افراد, اللہ نظر بس سے بچایا, ہماری کیا اوقات ہے. اب بتاؤ نظر لگنے کا خطرہ 2 بچوں والے کو ہوتا ہے, زیادہ فیملی والے کو ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب نظر اچھی چیزوں کو لگتی ہے بری چیزوں کو. اس کا مطلب زیادہ بچے بڑی فیملی اچھی علامت ہے. یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو 11 بیٹے مصر میں بھیجے تو کہا الگ الگ دروازے سے جانا, نظر لگنے کا خطرہ ہے. اگر 2 بچے ہی اچھے ہوتے تو 2 بچوں کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا نا. 11 ہیں تو بھائی خطرہ ہے یار, الگ الگ دروازے سے جاؤ. ایسا نہ ہو ایک دم لوگ دیکھیں یار یہ کون ہے, ایک ہی آدمی کے 11. بڑی میں سب گھر والوں کو نہیں لے کے جاتا کہیں شادی میں. ایک تو آپس میں بڑے مسائل کا خطرہ ہوتا ہے, اور پھر یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو نظر وزر پہ زیادہ نہیں, وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ یار خطرہ ہوتا ہے. بہرحال احتیاط یہی ہے کہ الگ الگ دروازے سے لے کے جاؤ. تو بچے بھی زیادہ, یہ اس میں نظر کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نعمت ہے نا. دیکھو بچہ جب تک پیدا نہیں ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے کہ بچے ہوگی, اتنے بچے کیسے. جب ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت کوئی نعمت لگتی نہیں ہے. تو وہ تو بچے سے زیادہ اٹریکٹیو تو اللہ نے پیدا نہیں کیا. بیوی دوسرے نمبر پہ ہو جاتی ہے, بچہ پہلے ہو جاتا ہے. اس کو اس کے چکر میں رکھا ہوا ہوتا ہے. حقیقت ہے. اور اس نے بھی آپ کو پالا ہوا ہے اس کے چکر میں, میرے بچے کا باپ ہے, کیونکہ اس بچے کے لیے مجھے اس کمبخت سے بہتر کوئی ملے گا نہیں. ہے تو یہ کمبخت, ہے تو یہ 2 نمبر آدمی, لیکن مصیبت ٹینشن یہ کہ بچے کا کون ہے, یہ کمبخت, یہ باپ ہے. میں مسجد کے احترام میں کمبخت سے آگے نہیں بڑھ رہا, ورنہ جو دلی جذبات ہوتے ہیں وہ کمبخت سے بہت اوپر کی چیز ہیں. کہتی اس کے لیے اس مصیبت کے لیے اس سے بہتر ملے گا نہیں کوئی کمبخت. ورنہ کون رہتا ہے یار, آج کل میاں بیوی کی لڑائیاں دیکھو, اتنی لڑائی ہیں, 2 دن نہیں رہے ساتھ میں. وہ اس کو چھوڑے, وہ اس کو چھوڑے, بیویاں بدلتے رہیں مرد, اور عورتیں شوہر بدلتی رہیں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بیوی نے یوں کر کے گھونگھٹ اٹھایا, تو وہ کہتا ہے لگتا ہے آپ پہلے بھی کئی دفعہ یہ گھونگھٹ اٹھا چکی ہیں. آپ جتنی اسپیڈ کے ساتھ آپ نے گھونگھٹ اٹھایا ہے نا, اس سے لگتا ہے کہ آپ یہ گھونگھٹ پہلے کئی دفعہ شادیاں ہو چکی ہیں, ورنہ پہلی دفعہ تو بڑے آرام سے اٹھ رہا ہوتا ہے. تو ہاں, تو کتنی غربت تھی میرے بھائی. ان صحابی نے عرض کیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اور صفائی بھی تھی دلوں میں, کوئی برا بھی, کسی نے کوئی برا محسوس نہیں کیا. بھائی جو دل میں ہے وہ کیا ہے, تکلفات میں ہی آج تو مارے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پیشکش کی, آپ نے دوبارہ کہا, پھر تیسری بار پیشکش کی تو انہوں نے قبول کر لی. اس سے نبی کا اپنی زوجہ کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی پتہ چلتا ہے. عزت دار آدمی اپنے ساتھ سفروں میں, محفلوں میں جہاں پردے کا انتظام ہو, وہ کوشش کرتا ہے اپنی بیگم کو بھی لفٹ کرائے اور اس کو بھی ساتھ لے کے جائے. کنوارے چھڑے چھاٹ لوگوں کی شادی کر کے بھی کنواروں کی طرح گھومنا عزت دار لوگوں کا کام نہیں ہے. سفر میں اپنے ساتھ بیگم کو لے کے جایا کرو. سمجھتے ہو, یہ آپ کی بھی عزت ہوگی جہاں جاؤ گے. اگلا بولے گا یار اپنی بیگم کو کیا دے رہا ہے, عزت دے رہا ہے. یہ باتیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. داماد کو چاہتے ہو نا کہ میری بیٹی کو لے کے جائے جہاں جا رہا ہے, تو اس سے پہلے ہی انسان کا بچہ بن جائے آدمی, کیا خیال ہے. ہاں جہاں گنجائش نہیں ہے, بعض دفعہ سفر ہے, آپ ڈبل کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ ایک الگ بات ہے. تو خیر, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی غربت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کی دعوت وہ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے. جب کی انہوں نے تو نبی نے بھی قبول کر لی. اس دور میں کیسا اکرام کیا جا رہا ہے مہمان کا, کہ آپ نے مہمان بھیجا تو کھانا کم تھا صحابی کے گھر میں. کھانا کیا تھا, کم تھا. تو اپنی زوجہ سے کہا کہ چراغ گل کر دینا, اور دیکھو آپ کبھی ایک دن بھوکے ہو تو بھوکے سو کے دکھاؤ رات کو, خاص طور پہ رات کو. آپ کو پتہ ہے یہ کھانا ہے, یہ میں نے اس کو کھلانا ہے,
اور خود کیسے سوؤں گا بھوکا. اور اس وقت جب کھانے کا 2 ٹائم کھانے کا رواج ہو, صبح کا کھایا ہوا ہے, دوپہر کا لنچ نہیں ہے. پہلے 2 ٹائم کا کھانا ہوتا تھا, یہ 3 ٹائم جو پھوڑنا ہے نا, یہ تو بر صغیر میں جب سے برٹش برطانیہ آیا اس کے بعد ہم نے سیکھا 3 ٹائم پھوڑنا. کھاتے بھی نہیں ہے, پھوڑتے ہیں. ہم بھی پھوڑ رہے ہیں, لیکن یہ کہ سیکھا وہاں آیا یا وہیں سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا, تو ان صحابی نے کیا کیا, اپنی زوجہ کو کہا کہ چراغ گل کر دو. اچھا, مہمان بھی غیرت مند ہوتے تھے, ان کو پتا تھا بھائی کھانا تو یہی ہوگا, میزبان ہماری وجہ سے نہ کھائے تو یہ بھی وہ کہتے تھے یار تم کھاؤ ہم بھوکے سو جائیں گے. تو کیسی غیرت کا زمانہ تھا یار. تو میزبان نے کہا کہ بھائی زوجہ سے کہا کہ چراغ گل کر دینا, تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ میں نہیں کھا رہا, میں ایسے ہی نوالا بنا کے مصنوعی نوالا بناتا رہوں گا, وہ سمجھیں گے کھا رہا ہے. اس طرح ان میزبان نے ان کا پیٹ بھرا اور خود کیسے سوئے, بھوکے سوئے, کیونکہ اخلاص تھا. اچھا, یہ صحابی کا ارادہ بھی نہیں تھا کہ نبی کو جا کے بتائیں. ہم تو اگر کوئی ایسا اکرام کر لیں تو کھجاتے ہی اتنا, جیسے میں نے نئی گھڑی لی ہے نا, کتنی دفعہ دکھا دی میں نے, لیکن میں نے دکھانے کی نیت سے نہیں دکھائی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے, بعض دفعہ آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے, دکھا رہا ہوتا ہے یوں کر. تو ہم تو باتوں میں سینکڑوں جگہ بتائیں گے یار ونس اپون اے ٹائم میرے پاس ایک مہمان آیا تھا. بس ایکچولی اپنی نیکیاں شیئر تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بس اللہ نے ایک اچھے عمل کی توفیق دے دی تھی کہ میں خود بھوکا سویا, اس کو میں نے کھلایا, تو بس اللہ کی توفیق ہے. ہم کیا, ہم بتا تو دیا نا, تو نے سب کچھ شو تو مار لی تو نے, ہے بھائی. ان صحابی نے کسی کو نہیں بتایا. وہی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 28ویں پارے میں. اللہ نے انصار صحابہ کی بھی تعریف کی, مہاجر صحابہ کی بھی تعریف کی, اور انصار کے بارے میں کہا کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں یؤثرون علی انفسہم. اللہ نے یہ نہیں کہا ان میں ایسے لوگ ہیں, اللہ نے کہا یہ ایسے ہیں, مطلب سبھی ایسے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ خود حاجت ہو کے بھی دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, اللہ کے آگے اللہ نے کیا فرمایا, جس کو اللہ نے دل کے بخل سے بچا لیا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, یہی کامیاب ہیں. کیا مطلب, اس سخاوت کی بیس کیا, ان کے دل میں کنجوسی نہیں ہے. تو اصل مسئلہ کیا ہے, دل سے مال کی اور پیسے کی اور خواہشات کی محبت نکلے گی تو یہ سخاوت آئے گی, یہ نہیں نکلے گی تو پھر یہ سخاوت نہیں آئے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس دور میں نبی نے یہ سخاوت سکھائی ہے. اچھا, چیزیں دو کام ایسے ہیں وہ کر لیے جائیں نا تو انسان کنجوسی اور خواہشات کی غلامی سے بچ جاتا ہے. دیکھو, ایک تو کنجوسی ہے نا جو پیسہ نہیں خرچ کرنے دیتی, ایک ہے خواہشات کی غلامی, یہ بھی نہیں کرنے دیتی. بعض دفعہ آدمی سخی ہے بائی نیچر, اس کی ہوس اتنی ہے یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, وہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, تو خواہشات ہی ختم نہیں ہو رہی, کم وقت کی اڑا رہا ہوتا ہے پیسہ, لیکن اپنی توند بھرے گی تو دوسرے کا دے گا نا. تو ایسے آدمی کو یوز ٹو کرنا پڑتا ہے کہ اس کی توند چند نوالوں میں کم وقت کی بھر جایا کرے, تاکہ یہ چند نوالے کھائے تو سمجھے میں سیر ہو گیا, پھر یہ دوسروں کو کھلائے گا. ورنہ یہی سمجھے گا ابھی میں نے 2-4 دیگیں کھا لی ہیں لیکن ابھی میرے کھانچے صحیح طریقے سے بھرے نہیں ہیں. صرف دیگیں نہیں, ہر چیز میں ہے یہ. اس کا طریقہ ہے کہ مالی کنجوسی دور کرنے کا طریقہ ہے, ایک عمل ہے, ایک سوچ ہے. سوچنا تو بار بار دنیا مسافر خانہ, دنیا مسافر خانہ, یہ بنگلے یہیں رہ جائیں گے, کیا تھوڑے دن میں مر جاؤں گا, یہ دیواریں اینٹیں میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے, بس ابھی مرنے والا ہوں. جب بھی کوئی بات کرے یار دن کتنے رہ گئے, دن کی مسافر خانہ ہے بھائی, کتنے رہ گئے یار, پتہ نہیں 10 سال 20 سال 25 سال رہ گئے ہوں گے, تو کتنے ٹھک ٹھک کرے ادھرتے ہیں. 25 سال میں کیا بحریہ ٹاؤن یار, کیا بحریہ ٹاؤن, کیا ڈیفینس یار. ٹھیک ہے اللہ بہت دے دے تو چلو بنا لو, نہیں دے دے تو یار اب کیا دل کیا لگانا دیواروں اینٹوں میں یار. دیکھو میں اس مسجد میں کتنے سال سے ہوں, 15-16 سال ہو گئے, مگر اس دیوار سے دل لگاؤں یار, یہ دیوار میرے ساتھ قبر میں جائے یار, یہ میری کیوں نہیں ہے, یہ مسجد کی کیوں ہے. ابے تیرے کو ممبر پہ بیٹھنا مل رہا ہے, تو یہاں بیٹھ کے 15 سال سے بیان کر رہا ہے, تو نے کیا کرنا ہے, میری ہے کہ کسی اور کی ہے. جو اس ممبر کا ٹائلوں کا فائدہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا, تو یار کرائے کا گھر ہے تو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں, کیا کرنا ہے یار, میرا گھر, میرا پنکھا, میری گاڑی, میری دیوار, میرا بیڈ, سب چیزیں کرائے پہ لو, صرف دلہن اپنی ہونی چاہیے وہ سچی مچی کی اپنی ہونی چاہیے.
حقیقت میں تو وہ بھی نہیں ہے, مرو گے تو وہ بھی آزاد ہے. کوئی چیز پائیدار نہیں ہے اس دنیا میں, اللہ کی محبت ہے بس, باقی سب ڈرامہ ہے. اب ایسا نا بیگم کو ڈرامہ سمجھنا شروع کر دو, اللہ کی نے حکم دیا اس سے محبت کرنے کا تو مجبوری ہے محبت کرنا. ٹھیک ہے نا, مجبوری ہے, وہ بھی مجبور ہے آپ سے محبت کرنے پر, اللہ نے اس کو بھی حکم دیا ہے جیسا بھی ہے محبت کرو جب تک ہے. مر جائے 4 مہینے 10 دن عدت گزر جائے اس کے بعد چلو وسیم سے شادی کر لینا, ٹھیک ہے, لیکن جب تک یہ ہے تو پھر یہی ہے. تو ایک تو یہ سوچنا ہے بار بار یہ دنیا کیا ہے, سچی مچی کا سوچنا ہے یار, ختم ختم سب ختم. قبرستان جایا کرو, بولو تھوڑے دنوں میں ادھر ہی آنا ہے. میں تو یہاں سے گزرتا ہوں بولتا ہوں بیٹا یہ اتنے سارے قبروں پہ قبریں چڑھی ہوئی ہیں یوں کر کے, تجھے پتہ نہیں کون سا پورشن ملے گا اس میں. اصل تو یہ ہے نا, یہ سوچنا بھی ہے. اور عمل کیا ہے, پیسہ خرچ کرنا ہے. جب کرنا شروع کرو گے دل سے محبت نکلنا شروع. پرانے زمانے میں صوفیاء کرام جو ہے نا اپنے مریدوں سے نوٹ جلواتے تھے, جلا کڑک کڑک نوٹ میں نا, تیرے دل سے یہ جو اتنا مر رہا ہے نا ان کاغذوں پہ, یہ نفرت محبت نکلے. آپ تو خیر نہ جلائیں, ملکی کرنسی میں رکھا ہے, جلانا لیگل بھی نہیں ہے, لیکن وہ جلواتے تھے کہ صدقے کرنے سے بھی نہیں نکلے گی یہ, جلا اس کو تو, یہ کیا کیوں خدا کیوں باپ کیوں بنایا ہے تو نے اس پیسے کو اپنا. کوئی بات نہیں یار, نہیں ہے تو نہیں ہے, کیا ہے, کھا لیں گے کم کھا لیں گے. ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے, وہ دکان سے ان کو بہت دلچسپی ہو گئی تھی نا, اتنا دکان پہ بیٹھے رہتے, نیند خراب ہو گئی ان کی. کسٹمر آئے ہوئے, رش بہت تھا, پیسہ چھاپ رہے ہیں, نیند خراب, رشتہ داروں سے تعلق ختم. تو پھر انہوں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت مجھے اندازہ ہو گیا میرے دل میں نا اس دکان کی محبت ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے, تو میں کیا کرتا ہوں 2 دن دکان بند کر کے گھر میں بیٹھتا ہوں, بھاڑ میں جائے یار ایسی کی تیسی. حضرت بڑے خوش ہوئے. حضرت فرمایا ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں دن میں 1000 دفعہ, اتنی دفعہ تسبیح پڑھ لیتے ہیں, اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں. اس طرح کے خاندانی لوگ کی ایسی قربانی دیں کہ یار دل کہاں رہے, اللہ کی طرف رہے. یار دکان سے اتنا تو نہیں چمٹاؤ نا اپنے دل کو, مسافر خانہ ہے یہ, زیادہ یہ اندر کا انسان صحیح ہو گیا اس کا مطلب ہے. ذکر بھی کرنی چاہیے, تلاوت بھی. پہلے کیا ہے بھائی, اندر کا بندہ ٹھیک نہیں ہے, ذکر تلاوت کر رہے ہو اور دکان سے اتنی محبت, اس کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں ہو تو کیا فائدہ. جو بڑا فائدہ ہے وہ تو حاصل نہیں ہوگا نا. تو کیا کرنا ہے, روکھڑا خرچ کرو گے دل سے دنیا کی محبت نکلے گی. اور خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا سب سے بہترین طریقہ روزہ ہے. روزہ, نفلی روزے رکھنے کا معمول بنا. ابھی تو سردیاں ہیں نا, اور آسان ہے روزہ. روزہ رکھنے سے نا خود تجربہ کرنا, شروع کا 1 روزہ مشکل لگے گا, دوسرا تھوڑا کم مشکل, تیسرا اور کم مشکل, چوتھا بہت آسان ہو جائے گا. جی بھائی وضو خانے سے کسی کا موبائل ملا ہے, جس کا ہو آپ ہی دے دینا بھائی, سمجھتے ہو. تو روزے رکھنے کا, نفلی روزوں کا ہماری سوسائٹی میں رواج کیا ہو گیا, ختم. تو ہر وقت خواہشات پوری کرنی ہے نا, ہر وقت سارا دن جگالی کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ چاہیے اس کو. صبح اٹھے گا کچھ نہ کچھ کھائے گا, تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ چاہیے, تھوڑی دیر بعد پھر کچھ چاہیے, تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ چاہیے. تو یہ چیز انسان کو خواہشات کا غلام بناتی ہے. بھوکا رہنا سیکھو یار, کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی سوسائٹی میں چل رہے ہو. اور افطاری میں اللہ نے مزہ کتنا رکھا ہے, خدا کی قسم. شدید بھوک میں کھانا کھانے میں وہ مزہ نہیں ہے جو افطاری میں, کیونکہ افطاری میں جسمانی لذت بھی پوری ہو رہی ہے, اور یہ احساس کہ میرا اللہ خوش ہے مجھ سے اور اس نے میرے لیے حلال کر دیا, یہ احساس بہت مزیدار احساس ہے, خدا کی قسم. اتنا مزہ آتا ہے, آدمی اللہ کے حکم پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ نہیں بڑھا رہا کہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے, ابھی 2 منٹ رہ گئے ہیں, منع کیا, اور پھر اللہ نے کیا کہہ دیا, ثم اتموا الصیام الی اللیل, جیسے سورج غروب ہوتا ہے اب روزہ تمہارے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے, کھول دیا ہے. یہ احساس بڑا مزیدار ہے, بڑا مزہ اس احساس میں. تو بس بات کو میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. تو وہی خلاصہ نکلا نا کہ اللہ نے جو جہنمی کی علامت بتائی, کنجوسی, تو کنجوسی کو کیا کرنا ہے ہم نے میرے بھائی, ختم کرنا ہے. تو یہی ہے, یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں تو کیا جا رہا ہے. تو اصل بات یہ تھی کہ بھائیوں کا بہنوں کا خیال ہی نہیں کر رہے یار, پوچھ ہی نہیں رہے. تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے, اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو پوچھ لو یار ان کو کیا خیال ہے. ہاں آپ کو لگے کہ لالچی ہیں, آپ گھنے بن کے پیسے کھائے چلے جا رہے ہیں, تو ریزرو ہو جاؤ تھوڑا سا. جب ریزرو دیکھو آپ دوبارہ مایوس ہو گئے پھر پوچھ لو. تو یہ تو آپ کے کچھ زبردستی آپ کی جیب سے تھوڑی نکال رہے ہیں پیسے.
لیکن میرے بھائی لالچ سانپ بن کے پیسوں پہ مت بیٹھو. دیکھو میں ایسی جگہوں میں بھی جاتا ہوں جو شوبز کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ایک مصنوعی سی دنیا ہے, بڑے مسکراتے چہروں سے مل رہے ہیں, خدا کی قسم محسوس ہو رہا ہوتا ہے یہ مصنوعی پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب اوپر سے, یہ دل جڑے ہوئے نہیں ہیں, اوپر سے ہے آئیے موسٹ نائس ٹو میٹ یو, ویلکم, یہ وہ ہے وغیرہ وغیرہ چل رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے بڑا زبردست انسانیت تو یہاں ختم ہے. اور میں علماء کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں, وہ الگ ہی سین ہوتا ہے یار. وہاں پہ کوئی نائس ٹو میٹ یو تکلف نہیں ہوتا, کوئی اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے, لیکن ایسا خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی یتیم ملے یار کہیں سے, ہم کچھ کریں اس کو خرچ کریں, ہم رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہیں, دوستوں پہ خرچ کر رہے ہیں. تو تکلف نہیں کرنا ہے, اس کی روح پیدا کرنی ہے اپنے اندر. پیسے سے محبت بولو نہ کرو, سمجھتے ہو؟ اور یاد رکھو علماء کی عزت یا دینداروں کی عزت بھی پیسے کی وجہ سے نہیں ہوتی, شوبازیوں سے, عمل سے ہوتی ہے. پھر میں بار بار بیان کر چکا ہوں, اب اس کو میں تفصیل نہیں بتاؤں گا. یہ جو میری ریوو گاڑیوں میں آ رہے ہیں ٹشن ٹشن اور گارڈ اتر رہے ہیں, ٹھک ٹھک جا رہے ہیں, یہ جو لوگ بنا کے ویڈیو ڈال رہے ہیں, مجھے اس عمل سے شدید نفرت ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا یہ. اگر کسی عالم کی عزت اس کے علم اور تقوی کی وجہ سے تو ٹھیک ہے, یہ چیزیں تو میرے بھائی زرداری کے پاس ہم سے زیادہ ہیں, سمجھتے ہو؟ امریکہ کا صدر آئے گا, اس کا پروٹوکول ہم سے 20 گنا زیادہ ہوگا. یہ ہماری ریوو شیوو تو پتہ ہی نہیں کدھر غائب ہوگی جب امریکہ کا صدر آ رہا ہوگا. تو اس لیے میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں ہماری اس طرح کی ویڈیوز بنا کے نہ ڈالا کریں. ایک عجیب سا امیج جاتا ہے, پتہ نہیں کوئی فلم کی شوٹنگ کرنے جا رہے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب, کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب کیسے سمجھائیں لوگوں کو, نہیں باز آ رہے. علماء کی عزت تو علم اور تقوی کی وجہ سے. اب تقوی تو چھپی ہوئی چیز ہے, وہ کہاں نظر آئے گی, وہ تو اللہ ہی جانے. تو کوئی علمی کلپ چلاؤ, اس میں آپ اپریشیٹ کرو. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی خدا کی قسم کیا کی ہے, خاندانی بات کی. یہ ریوو اور گارڈ وارڈ لوگ ڈال رہے ہیں. پہلی جو میری ویڈیو آئی نا وہ چھپ کے بنائی تھی کسی نے, وہ میں ریوو میں جا رہا ہوں, وہ جس بندے نے بنا کے ڈال دی اس نے تو اپنے چینل کو اٹھانا تھا. مجھے اتنا برا لگا یار, یہ کوئی کیا کر رہی ہے. یہ تو دنیا دار لوگوں کا پروٹوکول اس سے کئی گنا, ان کے یہ تو ریوو رکشا ہے صحیح ہے نا, کہتے کیا ریوو پہ فخر کر رہا ہے. تو یہ علماء کے لیے ان چیزوں میں عزت نہیں ہے. علماء کی عزت ہے تقوی میں اور علم میں. اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی, قابل عزت ہے. وہ نہیں ہے تو پیسہ تو قارون کے پاس بہت زیادہ تھا, پروٹوکول بھی بہت زیادہ تھا اس کا, اور آج بھی دنیا داروں کے پاس بہت ہے بھائی. ان کی نظر میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. تب اللہ کا فضل ہے, ہماری نظر میں بھی ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی حیثیت, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو ولاگ بنا کے ڈال رہے ہیں. جہاں جا رہا ہوں, واگا بارڈر پہ گیا, ادھر سے تصویر, ادھر سے ٹھیاؤ, ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی فلم کی ایکٹنگ شوٹنگ کر. جیسے میں جہلم گیا تھا نا, تو وہ فلمی اداکاروں کی لگا دی انہوں نے میمز بنانے کے لیے. وہ آ رہا ہے پتہ نہیں ایک بڑا, پھر اس سے بڑا بدماش آ گیا, عجیب سے. چلو وہ تو ایک مذاق تھا, مذاق میں تو سب چلتا ہے, وہ تو ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک بنائے جا رہے ہیں. لیکن سچی مچی میں جب شو بازیاں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوں تو یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے. علماء کا امیج اس سے اوپر نہیں جاتا بلکہ نیچے آتا ہے. لوگ کہتے ہیں, نیچے کمنٹس ہوتے ہیں, ان مولویوں کو دیکھو کیا ہو گیا, یہ کس دنیا داری میں لگ گئے ہیں. اب کس کو کمنٹس کر کے سمجھائیں بھائی, یہ ہم نہیں کر رہے نا, ہمیں اس سے خوشی ہوتی ہے, یہ پبلک کر رہی ہے. اور ہر آدمی اپنے چینل کو اٹھانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار چلو اپنے چینل پہ ڈالوں گا, 2-4 سبسکرائبر ہیں 6 سال سے, تیسرا کوئی آ ہی نہیں رہا, تو شاید 3 ہو جائیں اس چکر میں لوگ ڈال رہے ہوتے. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہمیں آج کا جو میرا اصل میسج تھا, اپنے رشتہ داروں کا خیال خود سے ان کے بتائے بغیر بولو کر لیا کرو, ان کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ چلو, ایک بیوہ نکاح کرنا چاہتی ہے مگر بیٹا منع کرتا ہے, اس صورت میں کیا عورت بغیر وکیل اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ میرا بھائی بیوہ ہو, اتنی عمر ہو گئی, اب بھی تو بیٹے کو منع کرنے کا حق نہیں ہے. مفتی صاحب اتوار والے دن جب آپ غیر حاضر ہوتے ہیں, اس کی اطلاع کیسے ملے گی؟ ولید کا نمبر واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کروا لیں, اپنا نمبر ولید کے واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں. تو آپ گھماتے رہتے ہیں نا, تو بہت سارے گروپ بن گئے اور بن جائیں گے, تو یہ اپڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے. میری اس بہن کی صحت ناساز ہے, دعا کی درخواست ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کی بہن کو صرف شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. ہم 2 بھائی ہوٹل میں کام کرتے ہیں, ہوٹل ہمارا اپنا ہے. غصے میں بھائی نے عزم اٹھایا کہ میں ہوٹل کے فریج سے کولڈ ڈرنک نہیں پیوں گا. اب وہ پریشان ہے کہ اس کا کیا حل ہے, تو میں اس کا بھائی
اسے ہاتھ سے بھائی کو بت ابے پی لے، اب قسم توڑ دے، اب ساری زندگی کیسے کر سکتا ہے، قسم کا کفارہ دے دے، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا ہوٹل میں کھانا کھلا دے. اس اللہ چاہتا ہے، اللہ ایسے بیوقوف لوگ بھی پیدا کرتا ہے نا تاکہ غریبوں کا بھلا ہوتا رہے. اب ایک غریب کو 10 دن تک کھانا کھلاتے ہیں فری میں، وہ بھی ٹھیک ہے، یا 10 غریبوں کو ایک ہی دن میں 2 ٹائم کا کھلا دیں. لیکن ایک غریب کو 10 آدمیوں کا کھانا کھلانے سے نہیں ہوگا. صحیح ہے نا؟ ایک غریب کو 10 دن تک کھلاتے رہیں گے تو بھی 10 ہی کاؤنٹ ہوں گے وہ، لیکن 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا ایک غریب کو. اور یہ بھی ٹھیک ہے ایک غریب کو 20 دن کا کھلا دیں تو وہ بھی 2 ٹائم کا ہی استحساناً کاؤنٹ ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ اگر ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کریں، اچھا کھانے میں درمیانے درجے کا کھانا، ایسا نہ ہو چائے پاپے رکھ دیں. اچھا میرے بھائی، ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کریں تو کیا حکم ہے؟ اگر بعد میں ٹکٹ لے کر ضائع کر دیں تو تلافی ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. بغیر ٹکٹ سفر کرنا جائز نہیں ہے ٹرین میں. اگر کر لیا ہے تو پھر ٹکٹ خریدیں اسٹیشن سے اور پھاڑ دیں اس کو. دوسری شادی کرنے کے لیے نکاح پڑھانے کا کوئی قانونی، کہہ رہے ہیں کہ نکاح کوئی قانونی کارروائی تو نہیں ہوگی. اس کے بارے میں پچھلے بیان میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر آپ نے دوسری شادی کی بیوی کی مرضی کے بغیر، بیوی آپ کے خلاف کیس کر کے 6 مہینے کے لیے آپ کو اندر کر سکتی ہے. کوئی بات نہیں، 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاؤ، دوبارہ آؤ ایک اور کر کے پھر چلے جاؤ، تیسری دفعہ ایک اور کر کے، تو 1.5 سال میں آپ کی 4 بیویاں. اگر میرا خیال ہے بہت اچھا پیکیج ہے یار یہ. 1.5 سال کی ٹینشن ہے اس میں، اور کوئی طاقت کی غذا بھی لے جاؤ. روزانہ وہ کچھتے مچھتے بادام کھاتے رہو بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ 6 مہینے اور ڈنڈ پیلتے رہو، وہاں پہ ورزش کرتے رہو، انجوائے کرو. اتنے بڑی ٹینشن نہیں ہے، خام اس سے ڈرتے ہو یار. بیوی بھی خوش ہو جائے گی، چلو ہم نے اپنی بھی بڑا، پھر انشاءاللہ محبت کرے گی کہ یار میرا میاں واقعی بڑا مخلص ہے، اس میں 6 مہینے کی جیل کاٹ کے آ گیا. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنی پازیب زمین پر زور سے نہ مت ماریں کہ غیر مردوں کے کانوں میں آواز جائے. پھر اگر عورت ہیل کی سینڈل پہنے میں آواز ہوتی ہے تو وہ ہیل کی وہ ٹھک ٹھک جوتے کی آواز آتی ہے، وہ پازیب کی آواز نہیں ہوتی. وہ اگر گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے جو فیس بک اور دوسری سوشل میڈیا پر علماء اشتہارات، کیا لکھا ہے یہ علماء لکھا ہوا ہے، جو ایڈز اور اشتہارات چلائے جاتے ہیں اور خواتین کی تصویر ہوتی ہے اس کی کمائی. ایڈ کی کمائی تو جائز ہے، اس پر تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن خود سے عورت کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. بہرحال ایک ہے ایڈ بنانا، ایک ہے ایڈ چلانا. تو چلانے میں تو پوری ڈیٹیل ہے، میں اس پہ بہت تفصیل سے جمعے کے بیان میں بات کر چکا ہوں. مفتی صاحب، میں میڈیسن مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، وہاں باہر ممالک کی اشیاء بھی فروخت ہوتی ہیں جن کی فروخت پر پابندی ہے، کیا اس کی کمائی جائز اور حلال ہے؟ اور میری تنخواہ بھی ہے، وہ اشیاء لیگل طریقے سے نہیں آتی، اسمگلنگ کے ذریعے آتی ہے. دیکھو غیر قانونی کام تو غلط ہے، گناہ ہے، لیکن اس کی جو ارننگ ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی. اگر ایک چیز آپ نے خرید کے بیچی ہے، کیونکہ خریدنے سے آپ کی ملکیت میں آ گئی، چیز بھی جائز ہے، کوئی شراب نہیں ہے، بیچنے سے دوسرے کو بیچ دی، اس کی قیمت آ گئی، تو ارننگ حلال ہے. لیکن غیر قانونی کام اس کا گناہ ہوگا، کیونکہ اس سے ملک کو کیا ہو رہا ہے؟ بعض کام ناجائز ہوتے ہیں، اس کی ارننگ ناجائز نہیں ہوتی. ارننگ کا تعلق اس سے کہ صحیح چیز کی تجارت کر رہے ہو، قبضہ کر کے کر رہے ہو، اپنی ملکیت میں لا کے کر رہے ہو، یا قبضے سے پہلے ہی بیچ رہے ہو آگے، تو اس کی شرائط الگ ہیں. باقی غیر قانونی، ملک کا جب قانون ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور اس ملک کے قانون میں ملک کا فائدہ ہو. خام ہمیں کوئی آڑا ترچھا قانون بلا وجہ بنا کے تھوپ دے تو وہ نہیں ہے. تو اسمگلنگ میں تو یہی ہے، اگر کھلی چھوٹ لوگوں کو دے دی جائے تو ملک تو تباہ ہو جائے گا. ماہرین کہتے ہیں. اچھا میرے بھائی، میں نے پڑھا لکھا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے، کہنے ایک لڑکی پسند ہے، یہ بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے. میں نے میٹرک کیا ہے اور مڈل، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار آگے، بس ایک ہی لفظ جملہ اچھا لکھا ہوا ہے. گھر والے سے بات بھی کی ہے، وہ لڑکی دیندار ہے تو کر لو شادی. پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اتنی کچھ رائٹنگ تو تھوڑی اردو کی سیکھ لو یار، خدا کا واسطہ یار، اتنی کیا کیڑے مکوڑے بنا رہے ہیں یار. صرف لڑکی لکھنا سیکھ لیا، بڑی تمیز سے لکھا. کیا ہاں
یہ گریجویٹ ہیں, لڑکی میٹرک پاس ہے تو پسند آ گئی ہے تو شادی کر لیں. اگر آپ میٹرک پاس ہوتے, لڑکی گریجویٹ ہوتی, پھر الٹا کام ہو جاتا ہے نا. پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو میچنگ کی شادی نہیں ہے, لڑکا تو اوپر ہی ہونا چاہیے, ایجوکیشن میں, مال میں وہ آگے ہونا چاہیے, کیونکہ بیوی بہرحال شوہر کے ماتحت ہوتی ہے نا, تو اپنے سے جو آپ سے اوپر ہے اس کو کی ماتحتی ذہنی طور پر قبول ہوتی ہے, اور کوئی آپ سے کمتر ہے اس کی ذہنی طور پر ماتحتی انسان مانتا نہیں ہے. تو اس لیے شریعت میں کفوف کے حکام ہیں. حضرت اصل الفتاوی میں آپ نے مفتی رشید احمد صاحب سے کن مسائل میں اختلاف کیا؟ ہمارے بڑے چاچا کہتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب مسائل میں غلطی نہیں ہوتی. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, صرف سوائے پیغمبر کے. تو ایسا نہیں ہے. باقی کون سے ہیں؟ تو بہت سارے ہیں, بہت سارے تو نہیں کہہ سکتے, چند ہیں. تو اب وہ کون کون سے ہیں وہ تو بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, اور وہ ہیں بھی علماء کے سمجھنے کے, عوام میں نہیں ہے ان کا زیادہ. کچھ تحقیقی ہیں, رسالے ہیں, کچھ مسائل ہیں. 99% تو اتفاقی ہی ہیں وہ. نہیں, اس سے غسل نہیں ہوتا. یہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس خواتین جاتی ہیں, غسل فرض نہیں ہوتا. مفتی صاحب اگر ہم مکمل غسل کر چکے ہیں اور 1 آدھ گھنٹے بعد نظر پڑی کہ ناخنوں میں کچھ میل جمع ہوا تھا تو ہم نے ناخن کاٹ کر ان پر پانی بہا دیا, تو کیا غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں ہے. اور وضو بھی ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. کتنی مقدار میں ناخنوں میں میل ہو تو غسل اور وضو معاف ہے. اگر تھوڑا بہت میل ہے وہ تو معاف ہے, کیونکہ ایک ایک ٹپکا ہوتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ موٹا میل جمع ہوا ہے تو پھر غسل نہیں ہوگا. بعض لوگوں نے کبھی ناخن صاف ہی نہیں کیے ہوتے, اتنا موٹے موٹے میل کی تہیں جمی ہوئی ہوتی ہیں, تو پھر نہ غسل ہوگا نہ وضو ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میرا سوال اسلامک بینکنگ اور فائننس سے متعلق ہے. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی نے حکومت کی بینک کے متعلق اپیل واپس لینے کو کہا ہے, تو ایک طبقہ اسلامی بینکاری اور مالیاتی نظام پر انگلیاں اٹھائے ہوئے ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر خنزیر کھا رہے ہیں. آپ اہل علم کی کیا رائے ہے؟ دیکھو, اہل علم سے ہی پوچھا جائے گا نا ان کی کیا رائے ہے. تو اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو جائز سمجھتے ہیں. ہم نے نیوٹرل ہو کے جو تحقیق کی ہے تو ہماری رائے میں بھی یہ جائز ہے. اس لیے نہیں کہ حضرت مفتی تقی صاحب کا فتویٰ ہے, بلکہ نیوٹرل ہو کے جامعۃ الرشید کے ایک پورا پینل تھا جس نے 1 سال تک بینکنگ کو پڑھا ہے, جس میں میں بھی اس کا ایک ممبر تھا. تو ہمارے دورے ہوئے, پورا سسٹم جو ہمیں اشکالات تھے وہ ختم ہوئے ہمارے. تو پوری تحقیق کے بعد ہم نے فتویٰ دیا, میں نے بھی, کہ بھئی یہ شرعاً کیا ہے, بولو جائز ہے. بنوری ٹاؤن کے علماء کہتے ہیں جائز نہیں ہے, ان کی اپنی تحقیق ہوگی. ایسے موقع پہ جب علماء کا اختلاف ہو جائے تو آپ کو جس اسکالر کی بات پہ اعتماد ہو آپ اس کی بات پر عمل کر لیں. عوام کے پاس اس سے زیادہ کر نہیں سکتی. دوسرا, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تو بینکنگ کے ماہر بھی ہیں, بہت زیادہ مہارت ہے ان کی, دنیا گھومے ہوئے ہیں, بینکنگ کو پڑھائے سمجھائے. باقی کوئی بنوری ٹاؤن کا عالم اعتراض کرے تو بات سمجھ میں آتی کہ عالم ہے نا, لیکن آج کل ایک عام اسکالرز اعتراضات کر رہے ہیں مذہبی. وہ بھائی تمہیں کیا پتہ یار, وہ کہتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایک ہی بات ہے. کسی چیز کو جائز یا ناجائز کرانے کے صرف اتنی بات کہ کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. اسلامک بینکنگ کی روح میں اور سودی بینکنگ کی روح میں بڑا فرق ہے. اسلامک بینکنگ میں لون ہے ہی نہیں, سمجھ میں ہر یہ بات, شاید لون کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لون نہیں ہے. وہ 6 عقود پر اس کی بنیاد قائم ہے, مضاربہ, مشارکہ, بیع سلم اور مرابحہ اور استثناء اور اجارہ. یہ پراپر عقود ہوتے ہیں باقاعدہ. اب دیکھنے میں ویسا ہی لگ رہا ہے نا, تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہے. تبھی اسلامک بینکنگ کی جو فائنینسنگ ہے وہ بہت محدود پیمانے پر ہوتی ہے. عام بینکوں میں تو جب چاہو جتنا چاہو قرضہ اٹھا کے دے دیں گے. تو میں جانتا ہوں کچھ مذہب سے محبت کرنے والے بھی اسکالرز ہیں جو بیچارے نادان دوست کی طرح اسلامک بینکنگ کے خلاف کورٹ میں کیس کر رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اخلاص میں کیسا اس امت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. انہوں نے کیس یہ کیا ہے اسلامک بینکنگ کے خلاف کہ یہ اور سودی بینکنگ ایک ہی ہے, لہذا اس کو پروموٹ نہ کرو, حالانکہ وہ مخلص لوگ ہیں. وہ بھائی ابھی الحمدللہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایکشن لیا ہے, کہا جاتا ہے اس پہ کہ یہ سودی بینکنگ کو ختم کرنا ہے. اور بھی ہمارے اسمبلیوں میں بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے, اور اب اس کے خلاف ایک مضبوط آواز. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جاتا ہے, جماعت اسلامی والوں کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس کا, انہوں نے بھی بڑا اس پہ محنت کی ہے. تنظیم اسلامی کے جو شجاع الدین شیخ صاحب ہیں, ان کی بڑی ایفرٹس ہیں اس میں سودی بینکنگ کے خلاف. تو ان سب کی محنت کا بھی پھل کھانے کا وقت آ رہا ہے, الحمدللہ آ رہا ہے وہ وقت.
حتیٰ کہ جو سودی بینکنگ ہے وہ بھی ان کو بھی ڈر ہو گیا کہ بیٹا یہ ہم سب کی یعنی سیٹ اپ ہی نہ بند ہو جائے, وہ بھی اب اسلامک ونڈو کھول رہے ہیں. لیکن اس موقع پر نادان دوست کی طرح ہمارے کچھ مذہبی محبت کرنے والے صحافی اسکالرز اٹھ رہے ہیں اور وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, لہذا اسلامک بینکنگ پہ کو بین کیا جائے. اور جو سودی بینکنگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں کہ ہاں بھائی ایک ہی چیز ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. تو جب تک آپ کے پاس پراپر علم نہیں ہے میرے بھائی, فتویٰ دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. فتویٰ مفتیوں کا کام ہے, یہ صحافیوں کا کام, اسکالرس کا کام, انجینئروں کا کام, ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے. آپ جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں تو پیچھے رہ جائیں. آپ بات سمجھانا بھی, بعض لوگ آتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ آپ بٹھا کے. اب ایک آدمی میں ایک دیکھو 8 سال علم حاصل کیا ہم نے مدرسے میں, 1 سال دورہ حدیث, بلکہ 2 سال کا ہم نے دورہ حدیث کیا, حدیث کی شروحات پڑھی, سودی مسائل بھی, نکاح طلاق کے مسائل بھی, وراثت کے مسائل بھی, اور اخلاقیات کے مسائل بھی. پوری 10 سال میں نے, یا جتنے علماء ہوتے, میں اپنی بات نہیں کر رہا, پورا ایک پراپر وے میں پھر 20 سال تک تحقیق کا کام کیا ہم نے, مسائل پہ ریسرچ کا. اس کے بعد آدمی ایک قابل ہوتا ہے جا کے کہ وہ کہیں تحقیق کر سکے. اور ایک آدمی جناب اس نے ساری زندگی انگلش پڑھی ہے, اسلام پڑھا ہی نہیں ہے, اس نے پڑھا ہے تو کتابوں سے سرسری طور پر, ایک بیس ہے ہی نہیں. اس کو کیسے سمجھائیں, اس کو بندہ اس کی کھوپڑی میں بیٹھائے کیسے یہ بات. وہ ایک ڈاکٹر تھے, میں نے ان کا انٹرویو بھی لیا, انشاءاللہ شائع ہوگا. یو کے بڑے کووڈ پہ نا, کرونا پہ ان کی بڑی تحقیق ہے. میں نے کہا حضرت ایک صاحب ہیں, ان وہ بڑے زبردست مذہبی اسکالرز ہیں, ان کے اسکالر ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ سمجھائیں. انہوں نے کہا میں مذہبی اسکالر کو کرونا نہیں سمجھاؤں گا بیٹھ کے, کوئی ڈاکٹر لاؤ میرے سامنے. تو کہہ رہے یار میں مذہبی اسکالر کو نہیں, وہ اس کو میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں ہے, نہ اس کو ویکسین کا پتہ ہے ہوتا کیا ہے, تو میں کیا اس پہ اپنا دماغ کھپاؤں, میں کیوں سمجھاؤں اس کو بیٹھ کے. حالانکہ وہ علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں اپنے دماغ کیوں, ایک یہ ان کی فیلڈ نہیں ہے, میں کیوں اپنی کھوپڑی جو ہے نا میں ادھر ضائع کروں. انہوں نے کہا کوئی ڈاکٹر ہے تو مجھے بتائیں, میں اس سے بحث کروں گا. تو اسی طرح ہر مسئلے پر ایک مذہبی اسکالر ایک عامی آدمی کے سامنے بحث نہیں کرتا, اس کو پتہ ہے اس کی کھوپڑی میں یہ بات اتارنا بہت مشکل ہے. اس سے پہلے کہ کچھ اسٹیپ ہیں, جب تک یہ اس پہ نہیں آئے گا آگے. اب میں کسی انگریز کو بٹھا کے سمجھانا شروع کر دوں اسلام میں 4 شادیاں اور 18 بچے, وہ پہلے توحید پہ آئے گا نا میرے بھائی, بیسک چیزیں تو سمجھ یار. اس کے بعد نماز آئے گا. اب کوئی غیر مسلم ہندو الحمدللہ بہت سے آتے ہیں, یا مسلمان ہوتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, میں اس سے کہوں کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس بات پر کہ میں 4 شادیوں کو برحق جانتا ہوں, وہ ڈر جائے گا یار یہ ہو کیا رہا ہے مارکیٹ میں. اس کی بیوی بھی ڈر جائے گی ابھی سے میرے میاں کو کیا سکھائی جا رہی ہیں. اب میں سمجھ ایکچولی یوں ہے, تو اس کے مینٹل لیول سے, حالانکہ اسلام میں ہے یہ, اس کو کوئی نکال تھوڑی سکتا ہے, لیکن پہلے تو ہر چیز کا ایک لیول ہوتا ہے, اس کے بعد تو علم کا بھی ایک لیول ہے. ہم پہلے سال جب پڑھتے ہیں تو صرف عربی گرامر پڑھتے ہیں, اس میں ہمیں فقہ کی اور حدیث کی بھاری بھرکم کتابیں نہیں پڑھائی جاتی. بہت معمولی سی ایک آسان سی کتاب ہوتی ہے, عربی سیکھو پہلے بھائی, اور چند حدیثیں فضائل سے متعلق, پھر آہستہ آہستہ دوسرے سال اس سے مشکل, پھر فقہ اور حدیث, پھر ہوتے 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 تفسیر, پھر بلاغت, بہت. پھر اس کے بعد بھی جب فارغ ہونے کے بعد ہم کہتے ہیں جو فارغ ہوا ہے ابھی فارغ ہی ہے, وہ پریکٹیکل لائف میں وہ زیرو ہے, ابھی تو کتابوں کا علم ہے نا, ابھی تو پریکٹیکل لائف میں تو پھر جو مسائل آنا شروع ہوتے ہیں ان کی تحقیق کروائی جاتی ہے. 15-20 سال کے بعد جا کے آدمی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ اب میں کسی مسئلے پر تحقیق کرنے کی مجھ میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے, ورنہ اس پروسیس سے اگر نہیں گزرا ہے تحقیق کے نام پہ لوگوں کو الو بناتا رہے گا, اور اس سے بھی جو بڑے بے وقوف ہیں وہ الو بنتے رہیں گے. کہیں گے زبردست خاندانی بات کی ہے. ابے تمہیں خاندانی لگ رہی ہے نہیں خاندانی, کیونکہ تم اس سے بھی بڑے فارغ ہو. کسی عالم سے پوچھو کہے گا بالکل فارغ ہے, یہ فضول باتیں کر رہی ہے بھائی. اور کمال کی بات ہے یہ اسکالرز پھر کہتے ہیں ہم علماء کو نہیں مانتے, نہ علماء ہمیں مانتے ہیں, ہمیں اس پہ خوشی ہے. یہ خوشی کی بات نہیں, رونے کا مقام ہے کہ جن کی فیلڈ ہے وہ نہیں مان رہے تمہیں. ایک ڈاکٹر کہہ رہے مجھے پوری دنیا کے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتے, میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے. ابے جب تیری فیلڈ کے لوگ ہی نہیں تجھے مان رہے. اس کا جواب وہ ڈاکٹر یہ تھے کہ یہ سارے 2 نمبر ہیں. اور بھائی سارے 2 نمبر ہیں, تو ایک امام مہدی سے بیعت ہے کیا تو جو اتنا نیک پیدا ہو گیا؟ یہ بول لے آدھے 2 نمبر ہیں, یہ بول لے 2/3 2 نمبر ہیں, 1/3 تو ٹھیک ہوں گے نا. تو کیا کہاں سے, کوئی مریخ سے پیدا ہوا ہے, کسی اور مٹی سے پیدا ہوا ہے؟ تو یہی مذہبی اسکالرز میں بھی چل رہا ہے. ایک حکیم اٹھ کے آئے گا یوٹیوب پہ, وہ ایسا پیش کرے گا میں ہی ہوں حکمت جس نے پڑھی ہے, باقی سارے کیا ہیں, اور وہ لہسن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے گا. لہسن کھانے سے یہ ہوتا ہے, اجوائن کھانے سے یہ ہوتا ہے, لونگ کے چند دانے کھا لو, اگر مر گئے تو مجھ سے پوچھنا کیوں مرے. لونگ کے فضائل, کچھ بھی نہیں ہوتا, پراٹھے کھایا کرو صبح صبح بیٹھ کے.
اور ورزش کر لیا کرو, تھوڑا سا بھاگ دوڑ لیا. جو صحت کے اصول 1400 سال پہلے تھے نا, آج بھی کیا ہیں وہی ہیں. جدید تحقیق کوئی ایسی عجیب سی چیز نہیں ہے جو آپ کو پتہ نہیں کیا بنا دے. دیکھو انسان جدید ہے یا قدیم ہے, تو قدیم میں جدید تحقیق کہاں سے چلے گی؟ ہر یوٹیوبر نے جدید تحقیق کے نام پہ الو بنایا ہوا ہے بیٹھ کے. ابے انسان تو ہزاروں سال پرانا جو آدم کے دور کا تھا وہی آ جائے, تو وہی جو پہلے صحت کے اصول تھے آج بھی کیا ہیں وہی. ہاں اتنا ضرور جدید تحقیق سے فائدہ ہوتا ہے, کچھ خوراکیں ایسی آ گئی ہیں جن میں انسان نے بڑی مصنوعی تبدیلیاں کی ہیں, وہ جدید تحقیق سے پتہ چل جائے گا یہ 2 نمبر ہے. جیسے گندم جو آج کی آ رہی ہے وہ جدید تحقیق بتاتی ہے یہ وہ والی گندم نہیں ہے جو آپ کے نانا نے کھائی ہے, جس کو کھا کے ہمارے نانا 99 سال تک زندہ رہے تھے. وہ تو یہی کھاتے تھے نا, لیکن وہ زیادہ عرصہ انہوں نے وہ کھائی ہے, آخر میں آ کے یہ کھائی ہے. اگر یہ نہ کھاتے ہو سکتا ہے 199 میں جاتے. تو جدید تحقیق سے تھوڑی بہت جو جدید چیزیں ہیں وہ تو پتہ چل جائیں گی میرے بھائی. باقی صحت کے اصول جو 1400 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں. اور ہمارے پاس تو اسلام ہے یار, صحابہ کی صحتیں ہیں, نبی کی صحتیں, جو ان کی طریقے ہیں. ہاں جدید تحقیق سے علاج کے طریقے بہرحال جدید دریافت ہوئے ہیں. میڈیکل سائنس میں جدید تحقیق سے فائدہ اٹھائیں گے کہ بھائی کینسر کا علاج آ گیا. پہلے یہ ریڈیو تھراپی نہیں تھی, کیمو تھراپی نہیں تھی, کینسر کا مریض مر جاتا تھا. اب یہ کہ ریڈیو تھراپی ہے اور کینسر کے اتنے پیشنٹ بھی نہیں ہوتے تھے کیونکہ قدیم طریقے سے زندگی گزارتے تھے لوگ. لیکن بہرحال علاج میں سائنس نے ترقی کی ہے بہت زیادہ, تو علاج میں تو ٹھیک ہے, لیکن نارمل لائف میں آپ جدید تحقیق کے بجائے قدیم پہ ہی چلو تو میرے خیال ہے زیادہ بہتر ہے آپ کو. ڈاکٹروں کی اپنی صحت دیکھ لو یار, کوئی خاندانی صحت ہے سوائے چند ایک ڈاکٹروں کے؟ زیادہ تر تو وہی جتنے میں ہم مر رہے ہیں اتنے میں ڈاکٹر بھی مر رہے ہیں. حکیموں کی میں نے دیکھے 99 سال 100 سال. میں مانتا ہوں حکیموں میں زیادہ تر فراڈی ہوتے ہیں آج کل, اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر. لیکن کم بخت ہوگا فراڈی, عمر کم بخت کی 100 سال ہوگی, اپنے اوپر فراڈ نہیں کر رہا ہوگا وہ. میں نے ڈاکٹر 100 سال کے نہیں دیکھے, حکیم دیکھے ہیں. حالانکہ جدید تحقیق کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹر. وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ حکیموں کی تحقیق زبردست ہوتی ہے, نا 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 نا. حکیم کیا کر رہا ہوتا ہے, وہ پرانے جو صحت کے بنیادی اصول ہیں ان پہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اس کے پاس بہت زیادہ کوئی جدید تحقیق ہوتی نہیں ہے. وہ رات کو جلدی سو جائے گا, صبح جلدی اٹھ جائے گا, فجر کی نماز پڑھے گا, واکنگ کرے گا یا جاگنگ کرے گا. 4 شادیاں بھی کرتے ہیں زیادہ تر حکیم لوگ, دیکھے ہیں میں نے. اور خوراک تھوڑی کھائے گا, 2 ٹائم کھائے گا. حکیم محمد سعید صاحب پتہ ہے آپ کو, میں ان کے قریبی دوست سے ملا, قریبی دوست سے, ماشاءاللہ وہ بھی 95 سال کے. تو میں نے کہا, اور بڑے صحت مند باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا حضرت 90 یا 95 کے تھے. میں نے کہا اس عمر میں آپ کی ماشاءاللہ ایسی صحت؟ انہوں نے کہا میری حکیم سعید صاحب سے بچپن سے دوستی تھی. کہہ رہے ہیں حکیم سعید. میں نے کہا حکیم, اچھا حکیم سعید صاحب کی جو ایسی خاندانی صحت تھی کہ آپ کو ان کے میں حالات بتاؤں آپ بولو گے شاید میں غلط بول رہا ہوں. وہ اس بڑھاپے میں 2 گھنٹے لانگ ٹینس کھیلتے تھے. 78 یا 78 میرا خیال ہے. وہ تو شہید کر دیا ان کو. وہ کیا تھا, قدیم تحقیق پہ ہی چل رہے تھے وہ. 2 ٹائم کھانا, چائے. کہتے ہیں حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتہ کیسی ہوتی ہے, اور ہماری ہر تھوڑی دیر میں دماغ کھوپڑی کو سیٹنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ چائے چاہیے. اس میں چینی الگ جا رہی ہے, کیفین الگ جا رہی ہے, اور یہ جو دودھ ہے جو گائے کا نہیں ہے, رپورٹ ہے کہ گائے کا ہے, لیکن جب گہرائی میں گھسو گے تو گوالے کا زیادہ ہے, گائے کا اس میں کم ہے, اور ڈبے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل. وہ کہتے ہیں مجھے چائے کا ذائقہ نہیں پتا کہ کیسا ہے. حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں. ایسی خاندانی صحت ماشاءاللہ. کیا تھا کہ مغرب سے پہلے رات کا کھانا کھا لیا کرتے تھے. کہتے ہیں زندگی بھر جب سے 24-25 سال میں حکیم بنے نا, اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ رات مغرب کے بعد کچھ نہیں, بس ہلکا پھلکا. صبح ناشتہ وہ بھی میرا خیال ہے 10-11 بجے کھاتے تھے. 2 ٹائم کا کھانا پوری زندگی, اور رات کو جلدی سونا ہے, صبح جلدی اٹھنا ہے. تو یہ قدیم طریقہ تو یہی ہے نا, سمجھ رہے ہو. اور کوئی خاص پرہیز نہیں, بس کم کھانا ہے, 2 ٹائم کھانا ہے. وہی گھر میں روٹی, وہی دہی بھی کھا رہے ہیں, دودھ بھی پی رہے ہیں, گھر میں کوئی حلوہ گھر کا بنا ہوا ہے وہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں. کیسی بہترین ماشاءاللہ ان کی صحت تھی ایسا. اور ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھیں, دن بھر اتنی مصروفیت, 20 شعبوں میں انہوں نے اپنے آپ کو مصروف کر کے رکھا ہوا تھا, اور ہر شعبے کو درجہ کمال تک پہنچایا ہے.
اور نماز کے ایسے پابند تھے. ان کے خادموں نے بتایا کہ میں 5 سال ان کے ساتھ رہا ہوں, 5 سال میں ایک دفعہ میں نے نہیں دیکھا کہ نماز میں 5 منٹ باقی اور 5 منٹ پہلے ان کا دایاں قدم مسجد کے اندر نہ آ گیا ہو. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء 5 ٹائم نماز میں نا, ہر نماز میں 5 منٹ پہلے مسجد میں جانے کا ان کا معمول تھا. کہتے ہیں ایسا نہیں ہوا کہ 4 منٹ پہلے کبھی گئے ہوں. اور کوئی ٹائم دیتے تھے نا کسی کو کہ میں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ آنا ہے. کہیں ربن کاٹنا ہے, افتتاح کرنا ہے, ان کا ٹائم دیا, وہ گئے ربن کاٹ کے آ گئے, کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا ربن لاؤ, ادھر باندھا, کٹک چلے گئے. لوگ کہنے جی آج حکیم سعید صاحب نے آنا ہے, پتہ نہیں ٹائم, وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں. بھائی وہ ٹائم کے پابند ہے, وہ اپنے ساتھ ربن لے کر آئے تھے, یوں لگایا, کاٹ کے چلے گئے. گوگل میپ نہیں تھا اس زمانے میں, تو وہ ٹائم کی پابندی ایسے کرتے تھے کہ کہیں ایونٹ ہے نا, کل 10 بجے پہنچنا ہے, تو ایک دن پہلے خادم کو بھیجا کہ وہ جگہ دیکھ کر آؤ, ایڈریس تلاش کر کے آؤ اور دیکھو کتنا ٹائم لگتا ہے پہنچنے میں, تاکہ کل ہم اسی حساب سے پہنچیں, لیٹ نہ ہو ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات, تاکہ ہم لیٹ نہ ہوں اور ایڈریس تلاش کرنے میں ٹائم ضائع نہ ہو. تو حکیم تھے وہ, ڈاکٹر تھوڑی تھے. تو اور پھر یہاں انہوں نے دارالعلوم کورنگی کا آڈٹ وہ کیا کرتے تھے, علماء سے بڑا گہرا تعلق تھا ان کا, تو ان کو شہید کر دیا. اتنی بڑی یار, ایک وہ پیپسی اور اس کا آلٹرنیٹ ایک کولڈ ڈرنک نکال رہے تھے کہ ایسا کولڈ ڈرنک مارکیٹ میں لے کر آؤں گا, مزہ کولڈ ڈرنک والا ہوگا لیکن صحت کے لیے نقصان دہ کے بجائے کیا ہوگی, وہ فائدہ مند ہوگی. تو ایسی ایسی ان کی خدمات تھیں. ہمارے کراچی والوں نے ان کی قدر نہیں کی. کراچی نے اپنوں کا, بڑے بڑے لوگوں کا خون بہایا میرے بھائی, بہت خون بہایا. تو اور یونائٹڈ نیشن سے حکمت کو بھی انہوں نے منظور کروایا. یونائٹڈ نیشن نے حکیمی طریقہ علاج پر کو بین کر دیا تھا, اس پہ بھی کیس لڑا, تو ان کا حکیموں پر بھی احسان ہے. لیکن حکیموں کی 2 نمبری آپ دیکھو, اللہ ماشاء اللہ جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو میں جو بات کو سمیٹتا ہوں, یہ بس باقی پرچیاں بعد میں, بہت ٹائم ہو گیا ہے. تو حکیموں کی صحتیں ہم نے بہت اچھی دیکھی ہیں, حالانکہ ترقی میڈیکل سائنس نے کی ہے. وجہ کیا ہے, ٹھیک ہے میڈیکل سائنس نے ترقی, میں مانتا ہوں بھائی, اس میں تو 2 رائے نہیں ہو سکتی. ایسے ایسے علاج دریافت ہو گئے ہیں, بڑے سے بڑی بیماریوں کو بندہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. لیکن حکیموں کی صحتیں اچھی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کا لائف اسٹائل نیچرل ہوتا ہے. وہ کچھ زیادہ جدت کے قائل بولو نہیں ہوتے, نیچرل. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, خوش رہنا. ڈاکٹر کو تو ٹینشن اتنی ہوتی ہے کہ آج پیشنٹ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. صحیح ہے نا. اچھا, حکیموں کی بیویاں بھی اکثر دیہاتی ہوتی ہیں, تھوڑا بہت کھلا دو اس پہ بھی راضی. ڈاکٹر نے شادی بھی اتنی اونچے مالدار عورت سے کی ہوئی ہوتی ہے, وہ کہتی ہے مجھے پیشنٹ چاہیے. آج 20 بندے نہیں آئے نا, دہاڑی آپ کی نہیں بنے گی گھر میں, جو میرے خرچے پورے نہیں ہوں گے. ڈاکٹر پھر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, اکثر دیکھا ہو, ٹینشن ختم کرنے. حکیم نہیں میں نے دیکھے سگریٹ پیتے ہوئے. اس پہ لکھا ہے کہ کینسر, خود لکھا ہوگا ڈاکٹر نے, کینسر پیدا ہوتا ہے, پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ, لیکن کہتا ہے ہوتا ہے بھی, تو ٹینشن پیدا ہو رہی ہے اس کو تو ختم کروں میں. رات کو 3-3, 4-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہو آپ, تو سو گے کس وقت آپ یار. نہ ڈاکٹروں کی زندگی میں ورزش ہے, نہ ڈاکٹروں کی زندگی میں رات کو جلدی سونا ہے, نہ صبح جلدی اٹھنا ہے. بہت سے تو پیتے بھی ہیں, سب نہیں پیتے بھائی, چند ایک لوگ ہیں پیتے بھی ہیں, پڑھا لکھا ہونے کی علامت ہے, ماڈرن آدمی ہے, پیتا ہے. تو یہ جو ہے نا ان کا ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ ہم یہ مولویوں کی طرح دقیانوس نہیں ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی چلے گا, سب چلے گا. اللہ ماشاء اللہ سب, زیادہ تر ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے میرے بھائی. تو جب پیے بھی رہے ہو, سگریٹیں بھی چل رہی ہیں, اور اتنی ٹینشن بھی آپ لے رہے ہو. ایک ڈاکٹر بیچارے رات کو کلینک بند کر کے آتے تھے, کتے ان کو گھر چھوڑنے آتے تھے بھاگتے ہوئے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے وہ. تو اتنی ٹینشنوں میں تو میرے بھائی پھر تو کہاں سے عمریں لمبی ہوں گی. وہی ٹینشن آگے پیشنٹ کو بھی پارسل ہو رہی ہوتی.